بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم درس عقیدہ طحاویہ کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک اور نشست قائم کی گئی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم پچھلی بار ابتدا تو کر چکے تھے متن کی، انشاءاللہ آج آگے پڑھتے ہیں۔ تو ہم پچھلی بار پڑھے تھے قول الشیخ الامام الفقیہ عالم الانام حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی المصری۔ تو آپ کے بارے میں ہم کچھ تھوڑے سے معلومات حاصل کیے تھے کہ امام طحاوی ہے کون۔ تو امام طحاوی کے بارے میں ہم دیکھے تھے کہ آپ فقیہ ہیں، اور آپ فقیہ ہیں پلس حافظ ہیں، تو آپ فقہ میں بھی مہارت رکھتے ہیں، ماسٹر ہیں، اور اس میں بھی علامہ ہیں حدیث میں۔ یہ بہت کم علماء کرتے ہیں ایسی مہارت، اکثر علماء صرف ایک علم میں ماہر رہتے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک بات اس میں امام طحاوی کے متعلق کہ امام طحاوی پہلے شافعی تھے، ٹھیک ہے، بعد میں آپ حنفی بنے۔ تو امام طحاوی کے ایک ماموں ہیں، ان کا نام ہے امام مزنی۔ امام مزنی ہیں امام شافعی کے براہ راست شاگرد۔ امام مزنی امام شافعی کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام مزنی شافعی ہیں، امام طحاوی بھی شافعی تھے۔ ایک دن کچھ مسئلہ پوچھا، یا کیا ہوتا مسئلہ پوچھتے رہتا انسان، تو امام طحاوی کو سمجھ میں نہیں آیا، شوافی کے ساتھ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ امام مزنی کے پاس گئے، امام مزنی سمجھا رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، دلیل قوت والی نہیں دکھ رہی، لیکن حنفیوں کی دلیل زیادہ بہتر دکھی۔ تو ایک وقت کے بعد اب حنفی منہج جو ہے، ہم سمجھے ہیں کیا منہج ہے، ان کا الگ منہج ہے، ان کی الگ اپروچ ہے، ان کی الگ اپروچ ہے۔ تو امام طحاوی کو حنفی زیادہ بہتر سمجھ میں آئے، ان کے اختیار کر لیا حنفی فقہ۔ تو اب وہ زمانے میں بہت زیادہ تھوڑا سا ٹکراؤ تھا یہ مذاہب کا۔ آج ہم سب کو مانتے ہیں حق پر، جب ایسا نہیں تھا۔ تو کہا جاتا ہے، یہ بات پکی نہیں ہے، روایت میں ہے، میں عرض کر رہا ہوں خالی امام طحاوی کے ایک بارے میں ان کی خصوصیت بتانے کے عرض کر رہا ہوں۔ امام مزنی بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ حنفی بن گئے، مطلب ایسی بات ہے کہ آپ بھٹک گئے، اہل رائے بولتے تھے نا ان کو، آپ گمراہ ہو گئے، ویسی بات ہو گئی۔ ہاں ویسا تھا، لڑائیاں ہوئے ہیں بول کے۔ امام مزنی بولے اب اللہ کی قسم کھا کے، بولے اللہ کی قسم کھانا بہت بڑی بات ہے، ہم عقیدے اگر فقہ میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، فقہ پڑھے تو اگر قسم کھائے تو کفارہ بھی رہتا قسم توڑنے کا، معلوم نہیں ایسے لوگوں کو، یہ قسم کھا لیتے واللہ تاللہ اللہ کی قسم بول کے بول دیتے، بالکل خطرناک ہوتا تھا، کفارہ رہتا اس کا بھی قسم توڑے تو۔ امام مزنی فرمایا اللہ کی قسم اب تمہارے سے کوئی اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی، تم حنفی بن گئے۔ تو اب یہ بھائی روایت ہے، اللہ عالم درست ہے نہیں ہے، میں خالی عرض کر رہا ہوں، یہ عرض کیا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا رہتا۔ کچھ علماء بولتے یہ جھوٹی بات ہے، بولتے کچھ علماء بولتے ایسا ہوا تھا، بھائی ہو سکتا۔ تو بعد میں آپ تو خیر امام مزنی کا انتقال ہو گیا، امام طحاوی بعد میں ظاہر الروایہ ہم پڑھے تھے، ظاہر الروایہ پڑھے تھے ہم اس، ہاں ظاہر الروایہ کے الگ الگ علماء اختصار کرتے گئے، ہم یہ بات کیے تھے۔ تو اس میں سے ایک مختصر ہے امام طحاوی کا مختصر، امام طحاوی بھی لکھے، پھر امام طحاوی مختصر لکھے، آگے جا کے امام طحاوی کتاب لکھے جس میں بظاہر جو احادیث ٹکرا رہے ہیں آپس میں، ایک حدیث بول رہی ہے دوسری حدیث بول رہی، آپ دیکھو تو بالکل الٹا مسئلہ سمجھ میں آ رہا، ایسے حدیث ہے، تضاد بولتے ہیں اس کو، کانٹراڈکٹری احادیث، تضاد ہے، کانٹراڈکشن ہے، یہ حدیث بول رہی دوسری حدیث، بالکل اس کا الٹا مسئلہ دکھ رہا بظاہر۔ امام طحاوی کتاب لکھے شرح
مشکل الآثار، آثار یعنی حدیث سمجھے آپ ایک موٹے الفاظ میں. تو حدیثوں کے اندر جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس کی شرح. تو امام طحاوی اس میں اس طرح احادیث کے بیچ میں جمع فرمائے ہیں. جمع یعنی ریکنسیلیشن، کہ نہیں اس کا دکھنے میں مطلب کچھ ہے لیکن اس کا مطلب ایسا نہیں ہے. تو جس طریقے سے ایک فقیہ، علماء بولتے ہیں اگر آپ وہ کتاب پڑھے تو آپ کو ایک فقیہ کا ذہن کیسے کام کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے. فقیہ کے دماغ میں چل رہا کیا آخر، جب انہیں دیکھ رہا قرآن حدیث سامنے ہے اس کے دماغ میں بات چل رہی ہے کیا، وہ سمجھ میں آتا ہے کتاب پڑھے. تو یہ حدیث کی کتاب. تو یہ کتاب جب لکھے امام طحاوی اور مختصر فرمائے تو بولے اگر آج ہمارے ماموں جان آج زندہ ہوتے تو ان کو آج کفارہ دینا پڑتا تھا ان کے قسم کا، کیونکہ یہ تو ان کی قسم توڑ گئی. مطلب اتنا زبردست کام کوئی بھی نہیں کرے. تو شرح مشکل الآثار. اور ایک بھی ہے شرح معانی الآثار، اس میں معنی پر بات کی گئی. تو یہ ایک مختصر وہ امام طحاوی کے بارے میں. اور یہاں پر کافی ہے میرے خیال سے اتنا. آگے بڑھتے ہیں ہم متن میں عقیدہ طحاویہ کے. امام طحاوی آگے کیا، امام طحاوی کے بارے میں ان کے شاگرد فرمائے امام طحاوی کیا فرما رہے ہیں. آپ لوگ کھول کے سامنے رکھ لیجیے جو آپ کے پاس PDF ہے. کتاب نہیں ہے تو نہیں، اس کو اگر آپ پرنٹ کرنا ہے تو پرنٹ بھی کر لینا، زیادہ بہتر رہے گا. تو امام طحاوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ھذا ذکر بیان عقیدۃ اہل السنۃ والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ. یہ ہے ذکر اور بیان ہے، ایکسپلینیشن. بیان کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلینیشن. کوئی بیان کریں مطلب کوئی چیز کھول کھول کے بولنا. تو یہ بیان ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا علی مذہب فقہاء الملہ، ملت کے فقہا کے مذہب کے مطابق اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. آگے فرمائیں گے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی، ان کے حساب سے جو عقیدہ ہے ہمارا، امام طحاوی فرما رہے ہیں ان کے حساب وہ جو عقیدہ رکھتے تھے وہ عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، یہاں پر ایکسپلین کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے عقیدہ کو تو ہم دیکھ لیا. عقیدہ کا مطلب کیا ہے، عقد سے نکلا ہے، ہاں یعنی گیٹی مارنا، ناٹ. تو ویسے ہم دیکھیں عقد نکاح میں کیا ہوتا، ایک کانٹریکٹ ہوتا، دونوں مل جاتے. اب آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے سوائے شرائط کے. تو عقیدہ ہم دیکھیں یہ مقودہ ہے کہ کوئی چیز کا گیٹی باندھنے جا رہا اور پھر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے. یہ عقیدہ اہل سنت. اہل کیا مطلب، اہل یعنی اس کے حامل، اس کے حامل. ہاں جو لوگ اہل یعنی لوگ جو جو بھی اس بات میں ذکر کی جاتی وہ لوگ اس کے ہاتھ ہر وقت ساتھ رہتے. اس کے والے، یہ والے، ہاں اہل علم والے، گھر اہل خانہ بولتے، گھر والے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے، انہوں اس کے ساتھ اس کو بولتے اہل سنت والجماعت. اب سنت کا مطلب، سنت کا مطلب کیا بولیں گے آپ لوگوں؟ حضور پاک علیہ السلام جو کثرت سے کیا کرتے تھے. وہ لنک شیئر کر دینا گروپ. تو سرکار جو فرمایا کرتے تھے. تو سنت کی اگر آپ دیکھیں گے لغوی اعتبار سے، لغتاً کیا ہے، سنت کا مطلب ہے عمل. سمجھیے آپ ہر وقت جو عمل کرتا ہے انسان، پریکٹس، جو آپ کی عادتاً عمل، عادتاً جو آپ کا عمل ہے اس کو بولیں گے سنت. کبھی الفاظ کو اللہ کی طرف سے بھی منسوخ کیا جاتا ہے، سنت الہی ہے. مثال کے طور پر علماء بولتے ہیں یہ سنت الہی ہے، مثال دینا. ایسا قرآن میں اللہ مثال دی سنت الہی ہے. اور دیگر تو اللہ سے جب جڑتا سنت لفظ اس کا معنی بھی وہی بتا ہے. نہیں ابھی فی الحال ہم فعل سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فعل سے ایسا نہیں، پاک نہیں، ہم اس کے بھی افعال ہے لیکن اس کے افعال ہمارے افعال الگ ہے، اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے. ہاں اور اصلاً تو یہ ہے کہ فعل جو ہوتا ہے اسے وہ نہیں کرتا. اب آگے پڑھیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے.
تو اصل میں تو ہم فاعل حقیقی اللہ ہے، مجازی ہم جو کر رہے ہیں وہ مجاز ہے، دکھنے میں دکھ رہا خالی ایلیوژن ہے وہ. تو سنت لغتاً ہو گیا، یہ ایک پریکٹس جو کوئی کرتا ہے لغتاً ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کو اصطلاحاً بولے، ہم یہ بات یاد ہے نا آپ لوگوں کو، اصطلاحاً ایک رہتا اور ایک لغتاً رہتا، ٹرمینالوجیکلی اور یہ لنگوسٹیکلی. تو ٹرمینالوجیکلی ایکچولی ایک خاص سبجیکٹ میں کیا اس کا معنی ہے وہ دیکھیں گے. سنت جب ہم بات کرتے ہمارے علوم اسلامیہ میں، تو سنت کا مطلب ہوتا سرکار جو فرمایا کرتے تھے، تو اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں سرکار کے افعال، سرکار جو فرمایا کرتے تھے، سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم اقوال، آپ کے اقوال، آپ کے تقریرات بولتے. تقریرات کا مطلب ہے ہاں، افعال مطلب جو آپ فرمایا کرتے تھے. ڈائریکٹ ہم کو سمجھ میں آ گیا جو آپ فرمایا کرتے تھے، افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، عادتاً اب اس میں اوبویسلی علماء کا اختلاف ہے. امام شافعی بولتے کچھ بھی عادتاً ہو یا نہ ہو میں سنت بولتا ہوں. حنفیہ بولتے عادت ہونا پڑتا، خالی یہ وقت کا ایک کانٹیکسٹ اٹھا کے لے کے نہیں آ سکتے آپ. ٹھیک ہے، وہ خیر ہم بات کریں گے. ابھی اوپر سے جو بات ہو رہی سرکار کے افعال سرکار سے جو منسوب کیے گئے ہیں، اور اقوال جو سرکار فرمائے ہیں زبان مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تقریرات. تقریرات کا مطلب افعال فعل کی جمع ہے، اقوال قول کی جمع ہے. تقریرات ہے، تقریر کا مطلب ہے، عربی میں تقریر بولتے ہیں سرکار کے سامنے اپروول، سرکار کے سامنے کوئی چیز کی گئی تھی، صحابہ کچھ کیے، یا کسی کی طرف سے کوئی خبر پہنچی سرکار کے سامنے کہ ایسا کچھ واقعہ پیش آیا تھا، اور سرکار منع نہیں فرمائے، سرکار اس پر سکوت اختیار فرمائے. تو وہ چیز ہم بولیں گے شریعت میں اب اس کی ممانعت نہیں رہی، اجازت ہے. ٹھیک ہے، اوبیسلی علماء اس کی استنباط کریں گے وہ احادیث کا، لیکن ہم کہیں گے یہ ہے، اس کو بولتے ہیں اپروول. انگلش میں اگر آپ بولنا چاہ رہے ٹیسٹ اپروول بولتے ہیں انگلش میں، کہ سرکار سکوت فرمائے، سرکار اس کو منع نہیں فرمائے. کوئی خبر پہنچی سامنے یا کوئی واقعہ سامنے پیش ہوا. اب اس میں حدیث میں یہ تو خیر سنت ہو گیا. آپ حدیث میں بھی اور ایک، حدیث میں کیا ہے اس کو، حدیث میں آپ اور ایک آ سکتا شمائل، اگر آپ حدیث کے حساب سے آ رہے ہیں. ہاں، شمائل یعنی سرکار کے حلیہ مبارک، آپ کے عادات و اطوار، یہ سب چیزیں شمائل میں شامل ہوں گے. آپ کے کیریکٹرسٹکس، آپ کے صفات. حدیث کی کتاب بھی ہے نا شمائل؟ جی ہاں، امام ترمذی فرمائے ہیں، احادیث جمع فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو آپ سنت میں تو نہیں آئیں گے کیونکہ سرکار کے متعلق سرکار کا اپیرنس ہے، سرکار کی عادت ہے، یہ اس کو آپ حدیث میں لے کے آئیے. ٹھیک ہے، حدیث میں یہ پورے 4 آتے اور سنت میں یہ 3 آتے. تو ہم سنت کی بات کر رہے ہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو سنت کو پرائیورٹی دیتے، نہیں وہ جماعت کی بات ہوں گی، ابھی سے اہل سنت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اہل سنت کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر. پرائیورٹی، ترجیح مطلب فوقیت دینا، پرائیورٹائز کرنا، پرائیورٹی دینا. تو پرائیورٹی ہم دے رہے ہیں اہل سنت سرکار کے سنت کو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سنت کو پرائیورٹی نہیں دیتے. اس لیے ہم اب انشاءاللہ بات کریں گے کہ اہل سنت کیوں آئی، کہاں سے آئی. ہم تو اللہ قرآن میں کیا فرمایا ہم کو؟ مسلم. پھر یہ کئی کو نام آیا، کئی کو کیوں؟ ہاں، تو اہل سنت کا یہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت اگر کوئی ہے تو اس کے اگینسٹ میں اہل بدعت رہیں گے، کیونکہ انہوں سنت کو پرائرٹی نہیں دیتے، انہوں سنت سے انحراف کر رہے ہیں. کریکٹ، اپوزٹ، کیونکہ سنت میں جو نہیں ہے وہ بدعت ہے. اب اس میں بھی ہم انشاءاللہ جب بات ہوئیں گی تو اس بدعت کے بھی الگ الگ اقسام ہیں. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ہماری بدعت سیئہ کی بات ہو رہی ہے. اب بدعتیں بھی ہم آپ ٹھیک ہے، اب بات لکھ لیے تو میں عرض کر دیتا ہوں. یہ لکھ لیے نا اوپر آپ لوگوں کا، میں دیتا ہوں. بدعت میں کیا ہے؟ بدعت پرانے علماء کے پاس کیا تھا، آج ہمارا پاس ایک الگ مطلب ہے بدعت کا.
पुराने उलमा के पास बिदअत का मतलब था जो भी अकीदे में कुछ नए काम करा उन्हें बिदअती है। असल बिदअत का जो ताल्लुक़ था वो अकीदे से था, असलन जो था। बाद में फ़िक़्ह में भी थोड़ा उसमें आ गया तो उलमा फिर बोले बिदअत के अक़साम है। तो जो फ़िक़्ह में मसाइल में नए नए बातें आते हैं जो सरकार से की सुन्नत से साबित नहीं है। कुरान जमा करना एक मुसहफ़ में सरकार की सुन्नत साबित है, पूरा कुरान एक जगह जमा करना नहीं है साबित, तो वो बिदअत है बोलेंगे हम अमल के एतबार से, लेकिन क्योंकि ज़रूरत थी उसकी। उलमा तो ये अक़ीदे का बिदअत, सुन्नत को प्रायोरिटी नहीं देना, तरजीह नहीं देना, बल्कि सुन्नत को नीचे कर देना और अपनी हवा, अपने ख्वाहिशात को प्रायोरिटाइज करना, उसको बोलेंगे अहले बिदअत। ये अक़ीदे के एतबार से। लेकिन अमल के एतबार से बिदअत के अलग अक़साम है। मैं खाली अर्ज़ कर देता हूँ, आप लोग लिखना लिख सकते हैं। उसमें भी क्या होता, बिदअत एक होती फ़र्ज़ है। अब आप बोलेंगे फ़र्ज़ भी होती बिदअत, हाँ बिदअत हसना दो हैं। हसना एक है, ज़लाला या सय्या बोल सकते हैं आप, ठीक है। हसना यानी अच्छी बिदअत, सय्या अब हम अक़ीदे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम अमल के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अक़ीदे की बात हो गई। सुन्नत के ख़िलाफ़ जो है वो बिदअत है, वो अक़ीदे के एतबार से, अब उसको बाजू कर दी। अमल के एतबार से हसना सय्या, हसना अच्छी बिदअत, सय्या बुरी बिदअत, करेक्ट। तो हसना कैसा पहचानेंगे? हसना का मतलब है ऐसी बिदअत जो सरकार ऑब्वियसली नहीं फरमाए, लेकिन उसका असल यानी उसका बेसिस हमको सुन्नत में मिलता। जैसे कुरान की बात अर्ज़ किया हम, कुरान सरकार क्या एक मुसहफ़ में, एक किताब की शक्ल में फरमाए, तदवीन फरमाए? नहीं फरमाए। लेकिन सरकार कुरान लिखाए, सहाबा से लिखाए ना, अलग अलग कागज़ों पर, या कागज़ तो थे नहीं, हड्डियों पर अलग अलग वगैरह वगैरह लिखा है सरकार। तो हमारे को वहाँ पर असल मिल रही, एक फाउंडेशनल बेसिस मिल रहा कि कुरान को लिखाया जा सकता। नहीं, फ़र्ज़ क्यों आता वो? तो बिदअत हसना क्यों है बता रहा हूँ। कुरान को जमा करना एक जगह पर क्यों है? सरकार फरमाए, सहाबा को हुक्म फरमाए कि तुम लिखो तुम लिखो तुम लिखो अपने पास। आयतें पूरे बिखरे हुए सहाबा के पास थे, तो हमें असल मिल गई कि सरकार तो हुक्म फरमाए थे तो वो था, तो वो सुन्नत से एक असल मिली। अब वो असल की बुनियाद पे हम क्या करें? पूरा कुरान इज़ा कर दी, क्योंकि अगर आप कुरान इज़ा नहीं करेंगे आगे जाके कुरान मफकूद होने का अंदेशा है, कुरान लॉस्ट हो सकता। क्योंकि हुआ वो ज़माने में जंग यमामा में सहाबा इतने शहीद हुए कि डर होना शुरू हो गया था हज़रत उमर कि कहीं कुरान अब चले गया तो फ़र्ज़ हो गया फिर कुरान को जमा करना। वैसे ही समझ में आ गया ना फ़र्ज़ की वजह से बिदअत। अब देखिए, अब ये जो है ना कैटेगराइजेशन, कुछ उलमा हैं इसके ख़िलाफ़, वो बोलते हैं यही है बिदअत, मतलब यही गलत ही है बिदअत। वो शुरू से एक चल रही तैयारी बहस। अक्सर उलमा ये करते फ़र्क। हमारे सलफ़ी हज़रात क्या है, उन्होंने जो भी बातें करते हैं ना, उन्हें अहले सुन्नत से करते नॉर्मली। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, हम मैं एक पोस्ट भेजा था परसों ग्रुप पे, माइनॉरिटी ओपिनियन, माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ जाते हैं हर बात में। देखते हैं, आप देखेंगे उन्होंने अक़लियत को ले लेके नहीं वो सही है, अक्सरियत क्या बोल रही है नहीं देखते ना, अक़लियत क्या है उन्होंने, जबकि अहले सुन्नत की बातें करते हैं तकरीबन। तो ये गलती है, अक्सरियत फरमा दी, उलमा फरमा दिए, आपको चाहिए पकड़ के चलो, आसानी इसमें है, फितना भी नहीं होता उसमें। वैसा बोले तो कुरान को फिर अब तो जमा करिए तो बिदअत जो लोग हिसाब से हाँ, किताबी शक्ल में नहीं पढ़ना चाहिए। अब उनसे सवाल करना हो, सरकार के जितने भी हदीसें हैं भी किताबी शक्ल में मौजूद है। हाँ, उसूल हदीस, ये हदीस ज़ईफ़, ये हदीस हसन है, ये हदीस सही है, ये कौन निकाले यार कवायद? सरकार फरमाए थे ऐसा होती हदीस सही, ऐसा होती। ये उलमा अपनी कोशिश करके निकाले से कवायद हैं। तो बात फ़र्ज़ होता, एक होता वाजिब या ठीक है फ़र्ज़ रखा जाइए उसको, एक होता सुन्नत, उलमा फरमाते हैं, उसका मुस्तहब भी होता, एक होता अब उसके अलग है मकरूह होता, ये भी एक बिदअत मकरूह होती है, एक बिदअत हराम होती, ठीक है। जैसे हमारे पूरे अहकाम है शरीयत के, वैसे हिसाब से आप कर लीजिए कैटेगराइजेशन। वैसा मतलब जो लोग समझ में आप बोल लेना। हाँ, तो हम उनको वही बोलते, हम उनको वही बोलते, तो हम उनको क्या बोलते, हम उनको बोलते यही बोलते हैं, हम उन्होंने हमारे को बोलते हैं, हम उनको बोलते।
تو اب کون صحیح ہے وہ آپ کو عقیدہ پڑا پڑے بعد سمجھ میں آئے گا کہ کون صحیح ہے. خیر آپ تو پہلے سے فیصلہ کر لیے ہوں گے, لیکن ویسا نہیں کرنا چاہیے, پڑھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. عقل والا وہی کرتا, خالی ہمارے لوگ بول دیے بول تو نہیں, تھوڑا ذہن کھلنا. تو اہل اور بدعت کے سیئہ سیئہ حسنہ یعنی صحیح پازیٹیو. سیئہ سیئہ, ٹھیک ہے, سیئہ. تو اہل سنت کون ہے سمجھ میں آ گیا, جو سنت کو پرائیورٹائز کرتے. جماعت, جماعت کیا مطلب؟ عربک میں اگر آپ اس کا مطلب دیکھیں, دا گروپ ہے, خالی گروپ نہیں ہے, خالی گروپ نہیں ہے, دا گروپ ہے. دا گروپ بول تو انگلش میں کیسا رہتا مطلب, ویسا عربی میں ایسے رہتا, وہ گروہ, ہاں خاص گروہ کی بات ہو رہی, دا گروپ. تو اس کا مطلب یہاں پہ علماء فرماتے اکثر صحابہ, سرکار کا جو قول ہے ما انا علیہ و اصحابی, سرکار کا قول ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی, میں جس پر ہوں, جس طریقے اس راستے پہ ہوں, اور میرے صحابہ جس پر ہے اس کو پکڑ کے چلو. تو جو اکثر صحابہ, ہم بات کریں صحابہ میں بھی اختلافات ہوتے تھے, اکثر صحابہ جس پر ہیں ہم اس کو لیں گے, کیونکہ میجورٹی کو پکڑ کے چلنا ہے میں ہی عقل بولتی بہتر ہے. میجورٹی لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے, تو ہم بولیں گے وہ گروپ اکثر صحابہ جس کو پکڑ کے چلے. اگر صحابہ کوئی بات پر متفق ہو گئے, اکثر صحابہ بھی, اجماع بھی نہیں ہے, ہم بولیں گے وہ گروپ از دا گروپ, الجماعہ وہ گروپ ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے ہی اگر آپ ائمہ کو لینا ہے, علماء جو بعد میں آئے ہیں, پورے زمانے شروع سے پیچھے سے لے کے آئیے, تابعین تبع تابعین سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء ہیں پوروں کو دیکھیے, کاؤنٹ کریے, خالی آج کے نہیں. آج کے دیکھے تو مسئلہ ہو جاتا تھوڑا, کیونکہ لوگ غالب ہیں. اگر آپ پورے علماء وہاں سے لے کے آج تک دیکھیے 4-14 سال میں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اکثر علماء ہیں وہ ایک بات پر ہیں, وہ اہل سنت والجماعت, وہ دو گروپ ہیں. علماء کے ہم ویسا بات کریں, اختلافات ہوتے تو ایک اقلیت رہتی, اکثریت رہتی. ہم علماء کی بھی اکثریت کو پکڑ کے چلتے, تو ہم اس لیے دا گروپ سمجھ میں آ گیا. اہل سنت والجماعت کیا کرتی, سنت کو پرائیورٹائز کرتی, اور اگر کچھ اختلاف ہوا تو کیا کرتی, جو اکثریت ہے اس کو پکڑ کے چلتی. یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے, ٹھیک ہے. مائنورٹی آف اوپینین سے وہ ایک وہ عالم وہ کچھ بول دیے تھے, ٹھیک ہے, بڑے علامہ تھے, صحیح بات ہے, لیکن اہل سنت کیا کرتی, جماعت بھی ہے. ہاں, معتبر کہلانا ہے تو آپ خود پڑھیے اور اس پر غور و فکر کیجئے, وہ الگ بات رہیں گی. لیکن عام طور پر ہم سب ایک بڑے گروہ کو لے کے ہماری سامنے رکھیں گے, اور وہ ہمارے مقتدا ہیں. اہل سنت والجماعت سمجھ میں آ گیا ہے. تو اب یہ بات ہم کو سمجھنا ہے, تھوڑا سا لمبا ہو سکتا, دیکھیں گے. اہل سنت کی ہم کو تھوڑی تاریخ سمجھنا پڑتا, تھوڑا سا تاریخ کا لیسن ہوگا آج, تھوڑا انٹرسٹنگ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو سب سے پہلے خلافت راشدہ شروع کب ہوئی, سرکار کا وصال مبارک کب ہوا, 11 ہجری. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بنے خلیفہ, پھر حضرت عمر بنے, حضرت عثمان, پھر حضرت مولا علی بنے, پھر حضرت حسن امام حسن بنے. اس کے بعد ختم ہو گیا قصہ. حضرت ابوبکر کے سال بنے 2 سال 3 مہینے. تو ایک موٹا اندازہ لے لیجیے, 2.5 لگا دیں, ٹھیک ہے, موٹا اندازہ. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت حسن. یہ کتنے سال تھا, 10 لے لیجیے, یہ 12 لے لیجیے, یہ 5 اصل 4 مہینے 4 سال 9 مہینے بولتے, 5 کر دئیے, اپروکسیمیٹ 5 کر دئیے, یہاں پہ 0.5 6 مہینے. کتنا ہو رہا ہے, 24 25 26 سوری 22 24 29 0.5 30 30 سال 30 سال ہو رہے ہیں. تو اب یہاں پہ سوال ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کون بنا ہے خلیفہ, عوام بنے, سرکار بنے تھے, سرکار نام سے کر کے گئے تھے,
نہیں اشارتاً میں بھی وہی صحیح بول رہے ہیں آپ، لیکن اشارتاً میں کیا ہو رہا، اشارتاً میں ہم ابھی بات کریں گے، اشارتاً میں یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی آ رہا، اس لیے آپ پرابلم ہوا آگے، وہی اسی کی وجہ سے۔ وہی مسئلہ چلتے ہیں۔ ہاں، تو اب ہم منہج سمجھنا ہے اہل سنت کا کہ ہمارا منہج ایسا کیوں ہے۔ تو یہاں پر باصل بات اب دیکھیے، سب سے پہلے تاریخ کے جو باتیں ہیں، کتابیں الگ الگ ہوتی، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم حدیث چلیے تھوڑا وہ اس سے بات کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ جب ہم بولتے تو ہمارے پاس عقیدہ ہے، الگ الگ جو ہمارے علوم ہیں، عقیدہ ہے، فقہ احکام ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کیا ہے، فضائل ہے، مطلب کسی کے مناقب و فضائل اگر آپ ہم بولے انہوں ایسے ہے، فضائل مناقب میں کسی شخص کے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے فضائل اعمال بھی ہو سکتے ہیں، یہ عمل کرے تو بہت اچھا ہے، ثواب ملتا۔ اور کیا ہے، سیرت ہے، سیرت مبارکہ ہے نہیں ہے، چلیے۔ تو حدیث تقریباً ہم بات کر لیے تھے آحاد رہتی، میجورٹی حدیث کیا ہے، آحاد ہے۔ آحاد کیا دیتی ہے آپ کو علم، کون سا علم دیتی، قطعی ظنی؟ آحاد ظنی کیا مطلب، اس میں شک نہیں بولیں گے، یقین نہیں ہے، لیکن اس میں یقین کے قریب ہو سکتے آپ، لیکن یقین تو نہیں ہے کہ یہ بات 100% یہ ہوئی تھی، اس پہ یقین نہیں ہے آپ کو، کیونکہ وہ بات کئی لوگوں سے مروی نہیں ہے۔ تو عقیدے میں ہم کیا بات کر رہے تھے، یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے، عقیدے میں ہم متواتر احادیث اور قرآن عقیدے میں قبول کریں گے، لیکن وہ متشابہ نہیں رہنا۔ متشابہ کیا ہے، متشابہ کا مطلب کیا ہے، محکم اور متشابہ کا کیا فرق، جس میں کوئی تعویل نہیں کی جاتی، جس میں تعویل، ہاں ہاں، اس کی مطلب میں، اس کے معنی میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہو رہا، سب کو ایک ہی مطلب سمجھ میں آ رہا، وہ ہے کیا ہے، محکم ہے، تو وہ قطعی بات ہے۔ قرآن میں بھی اگرچہ پورے آیتوں کو آپ دیکھیں گے، کچھ آیتوں میں پورے تو پورا متواتر ہے، قطعی ثبوت کے لحاظ سے ہے، دلالت کے لحاظ سے پورا قرآن قطعی نہیں ہے، متشابہات بھی ہیں اس میں، محکمات۔ تو ہم عقیدے میں قرآن لیں گے، لیکن کون سا لیں گے، محکم آیات لیں گے، ٹھیک ہے، کیوں، جن کا کھلا مانا ظاہر ہے، کریکٹ، کیونکہ قطعی ہے، یہ اہل سنت کا منہج بتا، اہل سنت کا منہج یہ ہے۔ پھر کیا لیں گے ہم، محکم ہو، متشابہ کو ہم یا تو اس کی تعویل کریں گے، یا تو ہم آگے دیکھیں گے کیسا کرنا ہے اس کا کام، فی الحال اوپر سے۔ اور کیا لیں گے ہم، احادیث میں کیا لیں گے، احاد کو ہم قبول کریں گے شرائط پہ، احاد کو ہم ایسے نہیں لے سکتے کیونکہ وہ قرآن کے قوت کے برابر نہیں ہے، احاد ظنی ہے، قرآن قطعی ہے، دونوں کو ہم برابر نہیں کر سکتے۔ تو ہم احاد میں سے جب لیں گے جب کچھ شرائط پائے جاتے، وہ شرائط کیا ہیں، سب سے پہلے قرآن کے مطابق ہو، قرآن کے محکمات کے مطابق، محکم کے مطابق رہا، محکم سے ٹکرا نہیں، حدیث آئی، حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ جہنم بولی اور جہنمیاں ہیں کیا، حل من مزید، ہاں اور ہے کیا، اللہ تعالیٰ اپنا قدم ڈال دیا، حدیث میں ہے۔ اب آپ کیا لیں گے، نہیں ہم بولیں گے محکم سے ٹکرا رہا، لم یکن لہ کفوا احد سے ٹکرا رہی بات، تو ہم ایسے حدیث کو نہیں لے سکتے، عقیدے کے باب میں، عقیدے میں نہیں لے سکتے، تو ہم کیا کریں، مطابق قرآن رہنا۔ سیکنڈ، متواتر احادیث کے مطابق ٹکرانا نہیں اس سے۔ تیسرا، عقل سلیم کے مطابق، کیا مطلب، اگر آپ کو آیا حدیث میں کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولے، ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولے، ابراہیم علیہ السلام، ہاں حدیث میں آ رہا ہے، اکثر تسلیم نہیں کرتی اس بات، ہاں کیوں نہیں کرتی، کہ نبی ہے، نبی سے جھوٹ نہیں ہو سکتا، نبی سے اگر جھوٹ ہوا ابھی وہ نبی نہیں ہوتا، نہیں، ہاں ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، وہ تو آپ کا کانسیکوینس ہے، رزلٹ ہے، کیوں ہے رزلٹ، کیونکہ وہ اس میں عیب آ گیا، نہیں صرف وہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر نبی جھوٹ بولا، قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو،
نبی کی وجہ سے آپ جنت پائیں گے, نبی آپ کو صحیح راستہ دکھاتا, پھر نبی جھوٹ بول رہا اور غلط کام کی طرف راغب کر آپ ہو رہے ہیں. اب تو مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ آپ غلط کام کی اتباع کرو, تضاد آ گیا. عقل کے حساب سے عقل سمجھ میں نہیں آتی بات, پھر قرآن غلط ہو گیا, آپ کے دین کی جڑ کاٹ دیا. اگر نبی جھوٹ بول سکتا بولے آپ کے دین کی جڑ کٹ گئی. خیا آپ کا دین محفوظ نہیں ہے, بلکہ اللہ جو فرما رہا کو معلوم بھی نہیں قرآن میں کیا صحیح ہے کیا غلط, پورا مشکوک کر دیا آپ. نبی بولا قرآن میں یہ ہے, آپ بول رہے ہیں نبی جھوٹ بول سکتا بھائی, کیا ہے کہ وہ پکا ہے کہ نہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. اس پہ آگے بات کریں گے اور تفصیل سے. تو عقل کے سلیم کے مطابق ہونا یہ مطلب ہے. چیز میں جو ہے ہاں, اور ہم اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ شاذ نہیں ہونا, شاذ نہیں رہنا, اور اس میں علت نہیں رہنا. علت کا بھی ہم ذکر کیے تھے, تو یہ ٹینشن مت لئیے اس کا, یہ 3 سمجھ میں آگے بعد میں ہم بات کریں گے. یہ حدیث سے تعلق ہے اس دونوں کا. یہ عقیدے میں ہم اتنے ٹائٹ شرطیں ہیں, یہ شروط عقیدے میں ایکسیپٹ کرنے کوئی بھی نص یعنی ٹیکسٹ, قرآن بھی ہو سکتا ہے حدیث بھی ہو سکتا ہے, اتنا ٹائٹ ہے. یہ کنڈیشنز ہے احاد کے لیے, متواتر کے لیے اتنا کنڈیشن ہے ہی نہیں. قرآن ہے, خالی محکم ہے تک ختم ہو گیا. متشابہ ہے تو اس محکم کے حساب سے بات کریں گے, وہ آگے دیکھیں. احاد میں اتنے کنڈیشنز ہیں, ایسی احاد نہیں لے سکتے آپ عقیدے کے باب میں. یہ سمجھ میں آ گیا. پھر فقہ میں مسئلہ نہیں ہے. فقہ میں متواتر بھی آتا, احاد بھی ایکسیپٹڈ ہے. آپ کو اس پہ عقیدہ ایمان لانا فرض نہیں ہے آبویسلی. اگر آپ نہیں لائے تو آپ کو بدعتی بولیں گے. آپ کو عمل فرض ہے. تو حدیث صحیح ہے تو آپ کو عمل کرنا ہے, ختم. عمل فرض ہے, عمل فرض ہے. اگرچہ کہ ایمان کو نہیں لایا اس پہ تو اس کو ہم کافر نہیں بولیں گے کیونکہ احاد ہے, لیکن فقہ میں اس کو عمل کرنا فرض ہے. بعض لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے اپنے نفس کی خاطر, نفس کی خواہش. نہیں, 4 مذاہب کے حساب سے الگ الگ ہے نا بھائی. حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں, 4 مذاہب میں الگ الگ ہم دیکھیں. اگر لوگ چاروں مذاہب کو بھی نہیں مان رہے تو ہم بولیں گے آپ نفس کی پیروی کر. اگر 4 مذاہب میں سے کوئی ایک مذہب کا انہوں صحیح اوپینین لیے ہوئے ہیں تو مسئلہ نہیں, تو درست ہے, کیونکہ مذہب کے حساب سے وہ برابر صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ متوافق میں ہو گیا. فضائل اعمال میں تو اس میں فقہ میں حدیث ضعیف کو ہم قبول نہیں کرتے. فقہ میں یہاں پہ تو ضعیف کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی, یہاں پہ تو احاد کو اتنا ٹائٹ مارے. یہاں پہ احاد لیں گے لیکن صحیح رہیں گے یا حسن, بہت ہو گیا حسن. ضعیف بالکل نہیں, کیونکہ حلال حرام کی بات ہو رہی ہے. نو, ایک چھوٹا فرق بتا دیجیے, صحیح اور حسن. صحیح تو صحیح حسن میں فرق جو ہے, صحیح حسن میں فرق جو ہے اصول حدیث میں پڑھیں گے وہ, اس میں فرق یہ ہے کہ ضابطہ, میموری چاروں, اب میں بتایا تھا اس سے پہلے 4 تھے اس کے. عدالت رہنا راوی کی, حافظہ رہنا, متصل رہنا سند, شاذ اور علت نہیں رہنا. تو جو حافظہ ہے راوی کا تھوڑا سا خراب رہا, ہلکا سا, اس کو حسن میں تو زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کتنی ٹائٹ ہے, تھوڑا حافظہ خراب ہوتے اس کو حسن بنا دیا نا. ٹھیک ہے, تو خیر وہ بھی اصول شوافع کے, حنفیوں کے الگ اصول ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ذہن میں رکھنا ہے. تو فضائل و مناقب میں کیا آئیں گا؟ فضائل و مناقب میں ضعیف تک بھی لے سکتے ہیں. صحیح تو لیں گے آپ آبویسلی, ضعیف تک بھی لے سکتے. ضعیف جداً نہیں رہنا, لیکن بہت ضعیف لیں گے. ضعیف جداً نہیں رہنا. ہمارے پاس مشہور کر دیے ضعیف حدیث قبول ہو جاتی, کبھی بھی فضائل میں ہو جاتی, ویسا نہیں ہے. ضعیف جداً بول کے بھی رہتی ہے ایک حدیث, بہت ضعیف ہے. اس میں کون رہتا, راوی جھوٹا ہو سکتا ہے یا جھوٹ کا اس کے اوپر الزام ہے, متہم بالکذب ہے, ویسی حدیث ضعیف جداً ہو جاتی, اس کو آپ نہیں لے سکتے. یہ ایک شرط ہو گئی. دوسری شرط کیا ہے؟ اس کی اصل رہنا سنت سے ثابت. جیسے ہم ابھی بدعت کی بات کریں نا, ایک اس کی فاؤنڈیشن بیسس رہنا سنت میں, صحیح میں یا متواتر میں, تو ہم ضعیف کو ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کا اصل رہنا. تیسرا, ضعیف حدیث کو سنت نہیں ماننا. سنت نہیں گمان کرنا. آپ یہ نہیں گمان کرنا کہ یہ سرکار کا عمل تھا یا سرکار فرمائے تھے. کیوں؟ کیونکہ ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے. آپ اس کو اگر سنت گمان کریں گے کہ یہ سرکار کی سنت تھی, جیسے فار ایگزامپل ہم چنتے, یہ حدیث ضعیف ہے,
ایسے بے شمار ہے کہ مثال دی ہے. ہاں ایک مثال ہے. ایسے بہت چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھ لیے آج کی یہ سنت ہے. اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے کریں عمل تو یہ بدعت کہلائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو کہنا ہے ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہے, میں عمل کروں حدیث پہ, مستحب ہے, سنت نہیں بولوں گا, مستحب ہے بولوں گا. یہ فضائل و مناقب میں ایسا ہے, یہ لکھ لیا آپ لوگ. سیرت میں اور چھوٹ ہے. کیوں؟ دیکھیے میں اوپر سے آتے جا رہا ہوں, میں جو ٹائٹ مار رہے ہیں اوپر ٹائٹ مار رہے ہیں, پھر ہلکا پھر ہلکا پھر ہلکا. نیچے اور تھوڑا ہاں کیوں یہاں پہ کیوں ہے لینینسی؟ کیوں ہے لینینسی سیرت؟ اس لیے ہاں کیوں لینینسی ہے اس میں؟ سوچیے ذرا. ایگزیکٹلی. اعلان نبوت تو بہت بعد میں ہوئی. اگر آپ نبوت کا اعلان تو بہت بعد میں ہوا. اگر آپ بولیں گے نہیں میں مسلم ہی ہونا, ختم, آپ کی سیرت چلے گی پوری آپ کے ہاتھ سے. تو یہ انسپریشن ہی ختم ہوتا. ڈسکرپشن آپ نہیں کر سکتے, آپ کو صرف بعد میں کی روایات پر ریلائی کرنا پڑتا, پھر پرابلم ہو جاتی. ارے سیرت ہی نہیں معلوم ہے کہ میں نے سرکار کی. تو اس لیے کیا کرتا ہے, تھوڑا سا اور چھوٹ ہے یہاں پہ, اتنا ٹائٹ نہیں مارتا. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی الگ الگ شرائط ہے کہ مسلمان جو راوی تھا انہوں جب تو کافر تھے, بعد میں انہوں مسلمان رہے اور انہوں پھر ان کو یاد بھی صحیح ہے, وہ سب باتیں ہیں اس میں. تو تھوڑا سا یہاں پہ لینینسی ہے. یہ ضمن میں آیا تو عرض کر دیا میں. یہ میں سوچ کے بھی نہیں آیا تھا, بولوں گا. خیر بات نکلی تو نکل جاتی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, کہاں سے آئے تھے میں بھول گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کون خلق کرے؟ خلیفہ کون بنائے؟ عوام عوام الناس بنائے. تو کیا ہوا تھا, سرکار کا وصال مبارک ہوا, پردہ فرمایا سرکار. تو تھوڑے انصار تھے. انصار مہاجرین فرق معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ انصار کون ہے؟ جو مدینے میں تھے. مہاجرین کون ہے؟ جو مکے میں تھے, ہجرت کر کے آئے تھے سرکار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کیا کرے, آپ یہ سوچے کہ میں انصار کا سردار ہوں. سردار تھے آپ انصار کے 2 قبیلے تھے, اوس خزرج, اس میں سے آپ سردار تھے. تو وہ انصار کیا سوچے, اور آپ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اب ہم چونکہ مدینے والے اصل ہیں تو ہم کو خلیفہ مجھے بن جانا چاہیے. آپ کا یہ گمان تھا. یہ خبر پہنچی حضرت ابو بکر, حضرت ابو عمر, وہاں پر تدفین اور غسل مبارک چل رہا ہے. مولا علی فرما رہے ہیں غسل مبارک, ابھی یہاں پر یہ شروع ہوا پرابلم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, ان لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ وہاں پر ویسا کچھ ہو رہا. تو اب ان لوگوں کو ڈر ہونا شروع ہوا کہ فتنہ نہ پیدا ہو. فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیت آل عمران کی جو ہم پڑھے, محکم متشابہات کی جو آیت ہے, اس میں کیا ہے؟ ابتغاء الفتنتی, وہ جو لوگ ہیں متشابہ کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے, فتنے کی ابتغاء میں, فتنے طلب کرنے میں. فتنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ کچھ فتنہ کو انگلش میں ایویل بولتے ہیں. نہیں, ٹیسٹ. فتنہ بولو ٹیسٹ ہے. ہم کیا کچھ اور سمجھ لیں فتنے کو, ہم سمجھتے غلط ہی چھوٹا ہو, لیکن اصل مطلب فتنے کا ہے ایسی چیز جس کی وجہ سے امتحان ہوتا ہے انسان کا. اس لیے بولتے عورتوں کو زیادہ زینت سور تھج کے باہر مت نکلو, کیونکہ فتنے کا باعث, فتنہ کس کے واسطے؟ مردوں کے لیے آپ ٹیسٹ بن جاتے ہیں آپ. یہ مطلب ہے فتنے کا. ہم اس کو کیا سمجھے, ایول ہے, غلط بات ہے, لیکن اصل مطلب یہ ہے ٹیسٹ. تو حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سوچے کہ اب یہ فتنے کا باعث بن سکتا, امت میں انتشار ہو سکتا, امت ٹوٹ سکتی. جلدی سے گئے. اس جگہ کا نام سقیفہ بنی ساعدہ ہے. اور دیکھیں ہم تاریخ جو, ہاں تو تاریخ میں یہاں پہ تھا اصل, تاریخ میں کہ روایت میں آتا ہے یہ سب واقعات. احادیث میں اس کے آپ کو سنیپ شاٹس ملتے احادیث میں. تو وہ نیچے سیرت کے بعد تاریخ, پانچویں چیز تاریخ, ہاں اس کے نیچے بھول گیا تھا میں, تاریخ ہے اس کے نیچے. ٹھیک ہے, سب سے لوز ہے وہ, کیونکہ آپ کو تاریخ معلوم کرنا ہے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا بھائی ہماری ہسٹری میں. تو آپ اتنا ٹائٹ مارے تو آپ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. صحیح ہے, تو آپ اس تاریخ سب سے لوز رکھے ہو علماء. لیکن اگر وہ عقیدے سے ٹکرائی, اگر وہ احادیث میں ٹائٹ مار رہے ہیں کتنا, یہاں پہ یہ بھی, اس میں بھی سندہ رہتے, کبھی نہیں بھی رہتے.
لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں اور آپ بولے نہیں یہ تو کچھ میرے کو عقیدت ٹکرا رہی، آپ اس کو کچرے میں پھینک دینے کا اٹھا کے، کیونکہ اس کی سند ہے لیکن کوئی جانچ پر کرا نہیں، بالکل خطرناک سنداں ہیں اور کیا کیا لکھا ہو رہا تھا. جیسا آپ کی ہسٹری بک ہے، آج کیا ہو رہا ہمارے بی جے پی کیا کر رہی، ہاں جو ہسٹورینس جو ایکچوئل ہسٹورینس ہے ان لوگوں کا بات اٹھا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں بھائی آپ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی کیا ہو رہا ان لوگوں کو دبا رہے ہیں، ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا. ایگزیکٹلی. اس لیے تاریخ کا اعتبار نہیں کیا جاتا عقیدے میں، اٹھا کے پھینک دیتے. عقیدہ بنایا کیسا بنایا ہم دیکھ لیے نا کیسا بنائے عقیدے کے. ابھی عرض کیا ہمیں عقیدے کو متواتر سے لیں گے، ہاں پورے ٹائٹ پیرامیٹرز عقیدے کے. پھر فقہ ہے، پھر ہم دیکھیں فضائل اعمال ہے، فضائل صحابہ، مناقب تابعین تبع تابعین، سیرت ہے. تاریخ سب سے لوز ہے، لیکن جب عقیدہ ٹکرائی تو تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی، کیونکہ آگے یہاں پہ یہ ہونے والا ہے. اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، تاریخ پڑھ لے رہے ہیں پہلے اور پھر عقیدہ پڑھ. تاریخ پڑھنے کی وجہ سے ہوتے انگلیاں اٹھتے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. پرابلم تاریخ پڑھنے سے ہوتا ہے. آپ کو یہی ہے، آپ عقیدہ پڑھ کے پہلے پھر تاریخ پڑھی، اس کی لینس، عقیدے کی لینس سے تاریخ پڑھیے. آپ کیا کر رہے ہیں، تاریخ کی لینس سے عقیدہ پڑھ رہے ہیں، اس سے بھٹک جاتے. کیوں بھٹکتے؟ اس کے بھی اصول ہیں ہمارے پاس سب. ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ذہن نشین کر لینا ہے. اس کو بڑا لکھ دے، یہ بہت امپورٹنٹ بات. ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو پہنچی کی بات، حضرت ثقیفہ بنی ساعدہ کو پہنچے آپ لوگ جلدی. وہاں پر اب انصار ہے تھوڑے، حضرت بھی فرما ہے وہاں پہ سعد، اور بات نکلی کہ کون خلیفہ بننا. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر فرمائے بھائی ہم لوگ مہاجرین ہیں، آپ لوگ بے شک مدینے میں ہماری بہت ہیلپ کی، ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس جب ہم آئے، آپ ہماری مدد فرمائے. بالکل صحیح بات ہے، درست بات ہے. لیکن مدینے میں آپ کتنے سال رہے سرکار کے ساتھ؟ ہم اس سے پہلے رہے 13 سال مکے میں، اور مکے میں جو ہوا ہمارے ساتھ سب کو معلوم کیا ہوا. السلام علیکم. تو 13 سال ہم رہے تو زیادہ حقدار ہم ہیں، زیادہ حقدار ہم ہیں. ٹھیک ہے، 13 سال ہم رہے، آپ صرف 10 رہے، ہم کتنے رہے؟ 23 رہے. تو ہم زیادہ حقدار ہے. اور سرکار کی حدیث بھی ہے کہ قریش میں رہیں گی. ٹھیک ہے، قریش میں رہنا ہے، اقتدا، امامت بولیے آپ یا خلافت. تو وہ حساب سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اپنی بات منانا شروع کیے، حضرت سعد اور جو انصار تھے وہاں پہ ان سے. حضرت ابوبکر تو وہ بات چڑھی، ان لوگ بولے نہیں ہم ہیں. آخر میں کیا ہوا، حضرت ابوبکر فرمایا نہیں عمر آپ بن جاؤ. عمر بولے نہیں ابوبکر تو میں کیسا بنوں، استغفر اللہ حاشا. عمر بولے عمر کیسا بن سکتا، عمر نہیں بن سکتا، آپ ہے میرے سامنے. تو وہ ایسا چل رہا تھا. اچانک حضرت عمر ماشاء اللہ آپ کو معلوم ہے آپ کی اداری صلاحیت ہیں، ایڈمنسٹریٹو اسکلز جو ہیں آپ کے، وہ ہاں وہ بھی ہوا. حضرت ابو عمر سوچے، اچانک اسٹریٹجک بارگیننگ چل رہی تھی وہاں پہ، نیگوشیشن چل رہا تھا. اچانک وہ بات کچھ کیے اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ پکڑ کے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں خلیفہ ہے. وہ کیا ہوا، سب کو جو انصار بھی تھے ان لوگ بھی بیعت کر دیے، حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ بھی بیعت کر دیے، سب بیعت کر دیے. حضرت عمر حضرت ابو بکر پہ وہ وہاں پہ جو پرابلم ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اب اللہ گئے بھی تو وہ پرابلم آئی بول کے گئے وہاں پہ. اصل تو غسل میں شامل ہونا تھا، لیکن پرابلم وہاں پہ آئی، کیا کریں گے، مجبور ہم جانا پڑا. یہاں پر میں بڑے جو ہے ہمارے ماشاء اللہ لوگوں کو سنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے الزامات لگاتے ہیں، وہ امپورٹنٹ تھا، وہ ضروری تھا کہ ان کو لالچ دی پورا تھا. اب الزامات تو آپ لگا سکتے، جو بولے لگا سکتے، بیٹھنے کا، ہاں وہ بننے کا آپ تو وہ سب انہوں تاریخی روایت لے کے بول رہے. آپ مجھے بولیے اگر وہاں پہ جو بعد میں جو اب آئیں گے، ہم صفین پہ بھی آئیں گے، صفین کے میں جو پرابلمس آئے، اگر آپ ابر یہ نہیں کرتے نا، جو یہاں پہ پرابلم شروع ہے نا، یہاں پہ نہیں شروع ہے وہ، سوری یہاں پہ شروع ہے وہ، یہاں پہ شروع ہے وہ پرابلمس، بلکہ یہاں پہ شروع ہے اصل تو یہاں شروع ہوا. ٹھیک ہے، جو یہاں شروع ہوا نا وہ یہیں شروع ہوتا تھا. یہ دور اندیشی ہے عمر کی، ہاں وہ بھی نہیں ہوتا تھا، احتمال وہی چیز کا، سمجھے آپ. تو جو بھی یہ باتیں کرتے نا، ہم بات کریں گے ان کی بھی بات کریں گے. تاریخ کو زیادہ دیتے، ہم بات کریں گے شیعہ لوگوں کی کیا ہے، اصول کیا ہے. ہمارے پاس تواتر ہے نا، تواتر سے عقیدہ ہے نا،
ان کے پاس کیا ہے, ہم بات کریں گے اس پہ. تو حضرت ابو بکر یہاں تک بیعت ہو گئی. اگلے دن بھی پھر حضرت ابو بکر اعلان ہوگا, سب اعلان ہوگا. 2.5 سال آپ کی رہی, 2 سال 3 مہینے جو بولتے. پھر حضرت عمر کو آپ جانشین نامزد فرمائے. حضرت ابو بکر کوئی بھی نہیں بولے تھے, لیکن حضرت عمر سرکار نہیں فرمائے تھے نا, حضرت عمر کو حضرت ابو بکر بولے عمرج بننا, حضرت عمر بنے. ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کچھ بھی نہیں. پھر گزرا زمانہ, حضرت عمر کو ایک تھا غلام, وہ فارسی تھا, انہیں ابو لؤلؤی انہیں آ کے شہید کر دیا. تو پہلی بار ایک خلیفہ کو شہید کیا گیا, اساسینیشن ہوا ابو الفیروز. اب وہ کیا ہوا, وہ کچھ اس سے بہت کام لے رہے تھے بلکہ بولتے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کیا انہوں تھے, انہیں غلام تھا, بہت کام لے رہے تھے اس سے, اور وہ کچھ ٹیکس کا پرابلم تھا. تو حضرت عمر سے نے چڑھاوا تھا وہ ابو لؤلؤ فیروز, میرے سے بہت کام لے رہا خلیفہ, جو فلاں ٹیکس بہت لڑا. جو بھی ہو, انہوں حضرت عمر کو شہید کیا گیا. یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ ہوا. پھر حضرت عمر کسی کو بھی منتخب نہیں فرمایا. حضرت عمر کیا فرمایا؟ حضرت عمر, یہ آج ہم کو معلوم ہوتا ہے ڈیموکریسی کس کو بولتے ہیں. 6 لوگوں کا نام شورا بولتے ہیں اس کو, مجلس شورا بولتے, کاؤنسل, کمیٹی. یہ ہے اصل ڈیموکریسی. آج کیا ہوگا ڈیموکریسی میں؟ پورے لوگ بات کرتے, آپ میں بولتا ہوں, اس میں کیا ہوتا, رہتے کتنے عالمہ علماء رہتے, سمجھیے آپ, گنتی کے 4% علماء ہیں, باخر کے پورے کیا ہیں, جوہلا ہیں 96%. ختم, جوہلا ووٹنگ کرتے تھے, ختم, قصہ تمام ہو گیا امت کا یا جو بھی ملک ہے اس کا. آج یہ ڈیموکریسی ہے. حضرت عمر کیا کرے, ووٹنگ کرنا, خالی انویچ کرنا ووٹنگ. یہ طریقہ ہوتا ہے ڈیموکریسی, ایکچوئل ڈیموکریسی یہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت عمر فرمائے. باقی کے جو 10 مبشرہ میں جو تھے, کون تھے بچے ہوئے؟ آپ دونوں کا تو انتقال ہو گیا, ابو عبیدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا, ابو عبیدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو 3 صحابہ کا انتقال ہو گیا 10 مبشرہ میں سے. بچے کتنے؟ 6. ان میں سے حضرت سعید بن زید ہے, انہوں حضرت عمر کے بہنوں ہی ہوتے. حضرت عمر یعنی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا تھا نہیں, قرآن پڑھ کے مار دیے تھے, پھر قرآن اسلام قبول کر لیے, وہ حضرت سعید بن زید ہے, وہ جو ساتھ تھے آپ کے شوہر. ان کو بھی حضرت عمر بولے انہوں میرے رشتہ دار ہیں, آپ نہیں بن سکتے, اللہ حافظ. اتنے ٹائٹ تھے حضرت عمر, اتنے ٹائٹ تھے حضرت عمر. تو حضرت عمر کسی کو نامزد بھی نہیں کرے, کیونکہ بعد میں لوگ بولیں گے, کوئی غلطی اگر ان سے ہوئی, لوگ بولیں گے عمر کی وجہ سے ہوا, الزام عمر. حضرت عمر اتنے دوردرش تھے. تو آپ کیا کریں, 6 لوگوں کو بولے. کمیٹی کون کون تھے؟ حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت سعد بن ابی وقاص, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. 10 مبشرہ ہے بھائی, آپ لوگوں کو معلوم ہے نامہ. کون بچے ہوئے ہیں ابھی؟ طلحہ, زبیر. یہ 6 جنے ہیں, 1 2 3 4 5 6 ہے نا. حضرت سعید بن زید کو آؤٹ کر دیے, آپ نہیں بن سکتے. آپ خالی بیٹھ کے وہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا, نہیں ان کے ساتھ مانیٹرنگ کریے. اور ایک صحابی ہیں حضرت صہیب الرومی, صہیب الرومی. ہاں, یہ صحابی کو باہر کھڑا کرے گھر کے جہاں پہ یہ میٹنگ ہو رہی, اور آپ بولے ان لوگوں کو 6 کو رکھ کے جا رہا ہوں میں. اگر یہ 6 3 دن میں خلیفہ کون ہے اس کا ان لوگوں انتخاب نہیں کرے, 6 کو مار دو, پورے 6 کو مار دو, کیونکہ ان لوگوں کا فتنے کا سبب بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورے 6 کے 6 کو قتل کر دینا حضرت عمر, کیونکہ آپ امت میں انتشار کا باعث بن رہے ہیں. یہ 6 جنے ہم بولے تھے طے کر لو کون بنے گا, آپ 3 دن ہو گئے تو بھی نہیں کر سکے, تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے رہنے کی. حضرت عمر ویسا, حضرت عمر تھے بھائی وہ. تو ہاں, تو یہ دیکھیے, یہ سب تاریخی روایت ہے اہل سنت کے حساب سے, جو بیان کر رہا ہوں ابھی, یہ سب تاریخی. کیونکہ ہم بولیں گے اسلامی تاریخ بولتے, ہم کیا سمجھتے, جو تاریخ ہے تاریخ اسلام ہے, یہ غلط بات ہے. تاریخ اسلام نہیں بولنا, اس کو کیا بولنا, مسلمانوں کی تاریخ بولنا. مسلمان سے غلطی ہو سکتی, اسلام بولے تو پھر سرکار پہ بات اٹھتی. ٹھیک ہے, تو تاریخ مسلمانوں کی تاریخ بولیں گے اس بار, اسلامی تاریخ نہیں بولنا اس کو. مسلم ہسٹری, ناٹ اسلامک ہسٹری.
ٹھیک ہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مسلم اسلامک ہسٹری یہیں پہ ختم ہو چکی. اسلامک ہسٹری یہاں پہ ختم ہو گئی. سرکار پردہ فرمائے, اسلامک ہسٹری کا چیپٹر کلوز ہو چکا. جو بھی ہے مسلم ہسٹری ہے. مسلم سے غلطی ہو سکتی نا, ہو سکتی, بالکل ہو سکتی. تو یہ تاریخ مسلمان ہے, تاریخ مسلمان اور تاریخ اسلام کی تاریخ. تو یہ فرمائے پھر یہاں پہ کیا ہوا, ووٹنگ میں ایکول ووٹنگ ہو گئی. دو بول رہے ہیں, تو حضرت علی اور حضرت عثمان کے بیچ میں ٹائی ہو گیا. انہوں ایسا یہاں پہ دو ہو گئے, یاد نہیں ہمیں کون کیا ووٹ دیے تھے. دو ووٹ ہو گئے, تو ان کو 2 آپ کو 2, 2 ووٹ ہو گئے. حضرت کیا کرے اب دونوں میں ٹائی ہو گیا, کیا کریں گے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بنا دیے, سب مل کے بنا دے بھائی آپ ایک جج بن جاؤ, آپ کر لو فیصلہ. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کنڈیشنز لگائے حضرت عثمان پہ, کچھ سوال کرے, دونوں سے سوال کرے, کیا آپ قرآن کے حساب سے کریں گے حکومت؟ جی ہاں. پہلے حضرت مولا علی سے کرے, کیا آپ قرآن کے حساب سے کریں گے؟ جی بالکل. کیا آپ سنت کے حساب سے کریں گے؟ بالکل. کیا آپ پہلے 2 خلفاء کے حساب سے کریں گے؟ تو حضرت علی, ہاں, ان کے حساب سے کیا چلیں گے آپ, ان کے منہج پہ. حضرت علی بولے نہیں. کیوں بولے؟ کیونکہ حضرت علی کیا ہے, ہم بات کیے مجتہد کی, امام ابو حنیفہ مانتے ہیں شافعی کو, کیوں مانیں گے؟ میں خود مجتہد ہوں, میرے پاس صلاحیت ہے اخذ کرنے کی ڈائریکٹ قرآن سنت سے, تو میں کیوں اور ایک مجتہد کی پیروی کروں گا؟ نہیں کروں گا میں, میری عقل گوارا نہیں ہوتی مجھے. ویسے حضرت ابوبکر بھی مجتہد ہے, عمر بھی مجتہد ہے, ٹھیک ہے, الگ الگ آرا ہوتے, اٹس فائن, ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, بات ہوگی. حضرت عثمان سے پوچھے, کیا آپ قرآن کے حساب سے کریں گے حکومت خلافت؟ ہاں رہتا ہوں. سنت کے حساب سے رہیں گے؟ جی ہاں. پہلے 2 خلفاء کے حساب سے رہیں گے؟ جی ہاں. ٹھیک ہے, ختم, آپ ہے. تو عثمان بولے آپ بن گیا حضرت عثمان, ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان بن گئے. حضرت عثمان کے دور میں تھوڑا سا مسئلے مسائل آئے. وہ کیوں آئے؟ آپ بہت نرم دل تھے. سب سے پہلے آپ نرم دل تھے, جو بھی تھا اس میں جو مسائل آتے, اب انسان دیکھیے حضرت عمر کے ویسا ہر کوئی نہیں رہتا. ہاں, فائدہ بہت اٹھایا گیا آپ کا, آپ رحم دلی کی وجہ سے پرابلمس آئے, اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کو سب معلوم ہے مروان کا واقعہ کیا ہوا تھا. لیٹر, میرے کو ضرورت نہیں ہے وہ بولنے کی, آپ لوگوں کا سب جانتے ہیں. یہ آپ لوگ شاید اس سے واقف نہیں, تو میں بتا دیا یہ. تو مروان پھر وہ لیٹر بھی جایا, اور وہ جھوٹا لیٹر تھا, حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے بعد مولا علی کو پھر سے شورا کی کمیٹی بنائی, جو اس کو بولتے ہیں, ہمارے عقیدہ کے کتابوں میں لکھا تھا اہل الحل, یعنی جو بڑے ٹاپ اسکالرز ہیں جو تابعین صحابہ میں, ان لوگ ہی مولا علی کو پھر سے خلیفہ نامزد کر دیے. تو جب یہ ہو گیا تو مولا علی کیا کرے, سب سے پہلے جو بھی گورنرز عثمان رکھے تھے, ان لوگ بہت پرابلمس کریٹ کرتے, بنو میں گورنرز تھے وہ, تو وہ گورنرز کو سب سے پہلے نکالنا ہے. تو سب کو نکال دیا. لیکن شام میں ایک گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, سب خوش ہوں گے, انٹرسٹنگ چل رہا, ٹھیک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے. حضرت معاویہ شام میں کب بنے تھے آپ گورنر؟ حضرت عمر کے زمانے میں بنے تھے. وہ بھی کیوں بنے تھے؟ کیونکہ ان کے جو بھائی تھے یزید بن ابی سفیان, ٹھیک ہے, یہ ان کے بھائی ہیں, ان کے بیٹا نہیں, بھائی ہے. ہاں, یہ بیٹے کا نام بھی یزید ہے, بھائی ہیں. انہوں گورنر تھے, ان کا انتقال ہو گیا. تو اب اتنا آسان نہیں ہے گورنر چینج کرنا, کسی کا انتقال ہو تو کیا کرے. حضرت معاویہ بن گئے تھوڑے دن کے لیے, حضرت عمر کو خط بھیج دیے, حضرت عمر دیکھیے خلیفہ آپ ہیں, یہاں پہ گورنر کا انتقال ہوگا, تو میں کچھ دن کے لیے, کیا بولتے ہیں ہمارے انگلش میں بولتے انٹرم, بولتے انٹرم مینیجر, ٹیمپرری مینیجر, میں تھوڑے دن کے لیے یہاں پہ گورنر بن جا رہا ہوں, آپ بولیے میرے کو بننا ہے یا کسی اور کو بنانا ہے, اس کو بنانا ہے, بول دیجیے. فی الحال کے واسطے میں بن گیا, آپ جب تک آرڈر دیے, جب تک میں بنا ہوا ہوں, آپ بولیے. حضرت عمر بولے ٹھیک ہے آپ ہی بن جاؤ. تو پھر 2 مہینے میں آپ کو واپس آ گیا میسیج, آپ بن گئے. حضرت عمر ٹھیک ہے یس بول دی. حضرت عمر کا یہ بھی تھا کہ کوئی بھی گورنر کو ایک جگہ پہ زیادہ وقت تک نہیں رکھتے تھے, اس کو چینج کرتے تھے یہاں سے, اس کی ہولڈ نہیں بن جانا. بلکہ حضرت عمر ہے بھائی, وہ حضرت عمر ہے, وہ
اب ہر کوئی ان کی نہیں آ سکتا فراست. تو حضرت عثمان لیکن کیا کرے, وہ کافی ٹائم تک ویسے ہی رکھ دیے گورنرس, تو ان لوگوں کا اپنا ہولڈ بنا لی, پاور انفلوئنس آ گیا. اس کی وجہ سے تمام مولا علی کیا کر رہے ہیں, تمام کو معزول کر رہے ہیں, پورے گورنرس معزول ہو جا رہے ہیں, میں جو بنایا انہوں بن جانا, سوائے حضرت معاویہ رہتا. حضرت معاویہ بولے آپ پہلے حضرت عثمان کو جو قتل کرا اس کے ان لوگوں کو پکڑو پہلے آپ. تو حضرت معاویہ, اب یہ اہل سنت کا نیریٹو ہے, ٹھیک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا آپ پہلے ان لوگوں کا قتل کرو پھر آپ بات کرو. حضرت مولا علی بولے بھائی کون قاتلین کون ہے ہمارے کو معلوم ہی نہیں, فی الحال مبہم ہے. اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو تھے گروپ میں معلوم ہے, لیکن جو قتل ایکچولی کرے, شہید کرے, ان لوگوں کا کون ہے سب مسٹری ہے وہ, ٹھیک ہے. تو کیا کرنا بھائی, اس کی وجہ سے کیا ہوا, ایک 37 ہجری میں ایک جنگ ہو گئی صفین. رقہ ایک جگہ ہے, رقہ, وہاں پر حضرت ایسا لائن مار دے گی, یہ مولا علی کی ہے, یہ حضرت معاویہ, ٹھیک ہے. مولا علی کی یہ ہے اور حضرت معاویہ کی یہ ہے. اس میں کیا ہوا, یہاں پر آپ کی بھی جو فوج ہے اس کو بھی 3 حصوں میں کریے. یہ لوکلز ہیں سمجھیے آپ, اچھا نیچے لکھیں گے لوکل لوگ آ جاؤ, رقہ کے لوگ آتے نا تھوڑے, ان لوگ شامل ہو گئے, یہ لوکلز ہیں. اور یہاں پر قرہ ہے, یہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے. قرآن آخری ایسا پڑھتے تھے کہ بس صرف پڑھنے والے تھے, ٹھیک ہے, سمجھتے نہیں تھے. لیکن ان لوگوں کا نام تھا قرہ ہے, قاری کی جمع قرہ. اور یہ تھے, یہ جلیل القدر صحابہ تابعین, صحابہ اور تابعین, بڑے صحابہ تابعین جو ہیں وہ یہ ہے. یہ ایک گروہ ہے, یہ گروہ, یہ آپ کی پوری فوج ہے, یہ آپ کی فوج ہے. اب جب جنگ ہوئی یہاں پر سے, اب ان لوگوں اب ہرانے پیش تھے یہ فوج کو. یہ سب دیکھیے واقعات جو ہوئے اللہ کی قضا ہے, قدر ہے, جو بھی ہوا ہم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کی مرضی. جی نہیں وہ آئیں گے, وہ بتا رہا ہوں یہ کیسا قصہ ہوا, وہی بات ہو رہی. ہم جو سمجھ رہے ہیں, ہم تاریخ ایکچولی پڑھنا کا مطلب یہ ہے, ہم یہ آخر یہ نام آیا کہیں کو, یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. میں یہ اس کا پورا پس منظر بیان کر رہا ہوں, آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہم عقیدے میں تاریخ کیوں پڑھیں بولیں گے آپ, عقیدہ پڑھے تھے نا اچھا خاصا, تاریخ کہیں کو آ گئی بیچ میں. ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں آخر یہ کیوں ہوا, ہمارا نام کیا تھا. یہ پوروں کا نام ابھی بھی کیا تھا, قرآن میں ہم کو مسلم کہا گیا. یہ سب کا نام جنگ صفین سے پہلے مسلم تھا. سب ہر کو آپ کیا ہے بولتے مسلم, آپ کیا ہے مسلم, یہ لکھ لیجیے آپ لوگ, یہ امپورٹنٹ ہے. ان کا نام یہاں پہ سب اپنے آپ کو کیا بولتے تھے, مسلم. صفین سے پہلے, صفین میں ہوا یہ پرابلم. جب یہ ہوا, لوکلز ہیں یہاں پہ, یہ لوکلز کیا ہے, خالی کے بیگن ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا یہاں آتے رہتے, تھوڑا یہاں آتے, تھوڑا یہاں سے وہاں آتے رہتے, کچھ تو بھی ہوتا رہتا. تو ان لوگوں کو ایسا قصہ ہے ان لوگوں کا, قرہ قرآن پڑھنے والے. تو یہ اب ہرانے پہ ہے, انہوں ہارنے پہ آ گئے تو نیزوں پر قرآن چڑھا دیے. قرآن چڑھا کے بولے قرآن, بھائی قرآن سے بات کریں گے, قرآن سے بات کریں گے. اب ہارنے پہ آ گئے تو قرآن سے بات کریں گے. اب یہاں پر تھوڑے کچھ گنے چنے صحابہ بھی ہیں یہ فوج میں, ٹھیک ہے. صرف خالی نہیں ہے یہ فوج, صرف یہاں پہ صحابہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ بھی کچھ گنے چنے صحابہ ہیں. صحابی کا ڈیفینیشن ہمارے پاس, یہ بات یاد رکھ لیجیے, جو سرکار سے ملاقات کیا ایمان کی حالت میں, اس کا وفات ہوا, ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ اہل سنت کا ایک رائج ہو چکا ہے یہ ڈیفینیشن. اس کے بعد اب چینج کرنا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے, اہل بدعت بولیں گے, ٹھیک ہے. یہ ڈیفینیشن رائج ہو جو اہل سنت میں. کسی کو چینج کرنا ہے تو اہل بدعت ہو جاتا ہے پھر ہم, کیونکہ اہل سنت ایک رائے قائم ہو چکی ہے. آپ پھر اس کو آگے چینج کر رہے ہیں, بلڈنگ بن گئی پوری, بن کے اس کو پھر آپ بلڈنگ کو چینج کر دو. یو آر ری انوینٹنگ دا ویل بولتے اس کو. ویل پہلے سے بن گیا, میں بلڈنگ توڑ کے پھر سے بناتا ہوں. وہاں بھی وہی کر رہے ہیں, ہمارے چاروں مذاہب بنے ہوئے ہیں, آپ ایک بلڈنگ میں جاؤ چاروں میں سے, نہیں یہ پورے بلڈنگ غلط ہے, میں پھر سے نئی بلڈنگ بناتا ہوں. کیا ہوگا دیکھ لیے وہابیوں کا, وہ نہیں کرنا ہے. جو ہے علماء بتا دیے. اگر آپ بولے کہ اہل سنت غلط بولی تو آپ بول رہے ہیں کہ جو دین ہمارا 414 سال سے جو دین, ہاں دین غلط ہے ہمارا, ہم تک پہنچا ہی نہیں دین, بول رہا ہے, یہ بات ہو جاتی. تو خیر, تو یہاں پر کچھ گنے چنے صحابہ ہیں, یہاں پہ یہ صحابہ کا گروپ ہے. یہ جو مولا علی بولے لڑتے رہو بولے, ان لوگوں کا جیسے نیزے اٹھائے
مولا علی بولے لڑتے رہو, ختم کرو, قصہ تمام کرو. لیکن یہ خرہ بیچ میں مولا بولے ہاتھ اٹھا دیا, قرآن اٹھا لیا. صحابہ بولے لڑو, مولا علی بولے لڑو, لیکن انہوں نے اٹھا لی نیزے پہ. کیا کرنا, ٹھیک ہے بھائی روک دیے, اللہ روک جا رہے ہیں. اب روک کے بات کرے, تحکیم کا مسئلہ ہوا. حضرت اب یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں میں کیونکہ یہ باتیں پورے پھیل چکے ہیں, کتابوں میں لکھے ہوئے تھے پہلے, اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم اہل سنت کیوں کہلاتے. تو ہم یہاں پر پرابلم یہ ہوا تحکیم کا مسئلہ, آربیٹریشن بولتے ہیں انگلش میں, کہ دو لوگ بیٹھیں گے, دو لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے. تو یہاں سے ایک کمپرومائز, یہاں سے ایک جنا, یہاں سے ایک جنا. تو قرہ بولے آپ یہ جو کر رہے ہیں تحکیم یہ غلط ہے, آپ کو چاہیے ان سے لڑنا. ابھی انہوں خود رک گئے تھے, پھر انہوں بول رہے ہیں آپ تحکیم نہیں کرنا. تو یہ لوگ بولے ہم آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. پہلے تو یہ لوگ پہلے سے ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت معاویہ اور ان کی گروہ کافر ہے. یہ لوگ قرہ یہ پہلے سے ذہن میں تھا ان کے کہ یہ کافر ہیں. ان کے ذہن میں نہیں ہے, یہ صرف ان کے ذہن میں ہے یہ. اب یہ بولے آپ چونکہ تحکیم مان لی اب مولا علی, تو اب آپ بھی کافر. تو آپ قرآن کو نہیں مان رہے, آپ خلیفہ ہو کے باغیوں کو آپ قتل کرنا تھا, الٹا آپ قرآن سے نہیں مان کے آپ ان سے بات کرنے کو جا رہے ہیں, تحکیم کر رہے ہیں, آپ اب کافر ہو گئے. تو انہوں یہ یہاں سے الگ ہو گئے, الگ نکل گئے یہ لوگ. ان کو بولتے خوارج. تو اب یہ جنگ ہوئی بعد یہ خوارج الگ ہو گئے, تو یہ گروپ الگ ہو گئی, ختم, بچی یہ گروپ. تو اب وہ تحکیم کا مسئلہ ہوا اور اس میں عجیب و غریب کا وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. یہاں سے ایک صحابی آئے, یہاں سے ایک صحابی آئے, اور عجیب و غریب کہانی ہوئی. وہ جانا نہیں ہے اس میں ہمارے کو. البتہ تحکیم کا مسئلہ بالکل بیکار ہوگا, بے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو حضرت مولا علی پھر سے واپس چلے گئے, یہ فوج بھی واپس چلے گئے معاویہ کی, پھر سے نئی جنگ کرنے کے واسطے, دونوں ایک دوسرے سے. اتنے میں یہ خوارج سب کو پکڑیں, آپ کیا ہے آپ کا مولا علی کے بارے میں سٹینس. جو بھی مولا علی کو مانتا کہ آپ نہیں, آپ کافر نہیں ہیں, قتل. خوارج یہ کرنا شروع کر دیے. کیا کریں گے اب مولا علی کو, یہ توجہ یہاں سے ہٹا کے توجہ وہاں پہ کرنا پڑا ان لوگوں کے اوپر. تو اور ایک جنگ ہوئی, جنگ نہروان بولتے ہیں, وہاں پہ خوارج کو پورا خاتمہ کرے. خوارج کو خاتمہ کر کے کچھ دن کے بعد تو کچھ بچے ہوئے خوارج تھے اس میں. وہ خوارج چونکہ دونوں گروہوں کو کافر مانتے ہیں, وہ لوگ دونوں کافر ہیں, دونوں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو صرف ہم ہی ہے, یہ تھا ان کا کانسیپٹ. ہم مسلمان ہیں, یہ دونوں سب کافر ہو گئے, ہم صرف مسلمان ہیں. تو اب کیا کرے, وہ بچے ہوئے خوارج گنے چنے, ان لوگوں کا پلاننگ کرے. حضرت مولا علی, حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص یہاں پہ, اور ایک صحابی یہاں پہ تھے. تینوں کو, آپ کوفہ میں ہیں, آپ شام میں ہیں, حضرت عمر بن العاص مصر میں ہیں. تینوں کو ایک ہی دن پہ فجر کے وقت تینوں کو ختم کر دیں گے. یہ خوارج پلاننگ کرے, ٹھیک ہے. ابن ملجم تھا وہ, تو مولا علی کے پاس جو آیا ابن ملجم تھا, انہیں کامیاب ہو گیا. حضرت معاویہ کو قتل کرنے گیا, سو وار کرا, لیکن وار پورا ختم نہیں کر سکا, لیکن آپ صرف انجرڈ ہوئے, مجروح ہوئے. حضرت عمر بن العاص کے پاس آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آپ نائب امام کو بھیجے تھے, نائب امام کا انتقال ہو گیا, انہیں شہید ہو گیا. تو حضرت معاویہ کا بھی انتقال نہیں ہوا, شہید نہیں ہوئے, نہ ہی حضرت عمر بن العاص. مولا علی شہید ہو گئے, خوارج شہید کرے. تو خوارج کے دیکھیں آپ, اس لیے سمجھنا ہے دین کو. خوارج صرف پڑھتے رہے, صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا. قرآن فہمی ہونا ہے, قرآن سمجھنا ہے. قرہ تھے, قرآن کے قاری تھے, قرآن سمجھنا ہے, صرف خالی پڑھنا نہیں ہے. تو مولا علی کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسن اب خلیفہ بن گئے شورا کے حساب سے. اگین یہاں پر کوئی ملوکیت نہیں ہو رہی, شورا کے حساب سے چل رہا ہے. ایک کونسل کمیٹی ہے, ان کے حساب سے امام حسن کو بنا دیا گیا. ایگزیکٹلی پھر سے شورا آئی. یہاں پہ بھی شورا شروع کہاں سے ہوئی, یہاں سے شورا, یہاں پہ بھی شورا ہے, یہاں پہ بھی شورا ہے, امام تینوں کو شورا ہے یہاں سے. تو شورا سے حساب سے امام حسن بن گئے. پھر سے اہل الحل وقت لوگا بنا دیے, جو بڑے علماء تھے وہ امام حسن کے اوپر اتفاق کر لیے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں. اب کیا ہوا, امام حسن کیونکہ تھوڑا سا کمزور ہو گئے تھے یہاں کے یہ حضرات, تو امام حسن کیا کرے, آپ سے صلح کر لیے
تھوڑی سی شرائط پر جو بھی ہو رہا تھا وہ زمانے میں، تو آپ کو سب تفصیلات معلوم ہے کیا کیا ہو رہا تھا. تو امام حسن صلح کیے کہ تھوڑے آپ خلیفہ رہ جائیے، بعد میں بن جاتا ہوں. اور شرائط تھے، ہم کو معلوم ہے شرائط کیا ہے، آپ حضرات سب واقف ہے، وہ چیزیں آتے چل رہے ہیں یہاں پہ. تو یہاں پر ایک گروہ تھا. یہ جو لوگ ہیں ان کو، یہ جو لوگ ہیں صحابہ تابعین میں سے، یہ بولے آپ کے والد صاحب اتنا لڑے ہیں یہ لوگوں سے اور آپ یہ حرکت کریں. یا مسودہ وجوہ المسلمین، مسلمانوں کا منہ کالا کرنے والے ہیں آپ کالا کر دیا ہمارا منہ. آپ کے والد صاحب اتنا لڑے خلیفہ اور آپ ہے کہ ان سے صلح کر لیے کیونکہ یہ وفادار ہے. دیکھیے سب مسلمان ہیں یہاں پہ، ابھی فی الحال بھی یہ اپنے آپ کو بولتے مسلمان، لیکن ایکچولی یہ حضرات یہ سب اپنے آپ کو مسلم بولتے، ان کو خوارج بولتے. یہ حضرات یہ ان کو بولتے خوارج، لیکن اپنے آپ کو مسلمان بولتے. تو یہ حضرات اب ایسا فرمائے، ایسا کہے حضرت حسن کو، بالکل تلخ باتیں ہیں. تو حضرت حسن کو خراب دکھا. پھر کچھ زمانے کے بعد آپ کو بالکل عجیب و غریب حالت میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا. ہمارے کو اہل سنت کو، کیونکہ وہ تاریخی روایت ہے، ہم پکا نہیں بول سکتے کون تھے اس کے پیچھے. جو بھی کہا جاتا ہے اہل سنت کے حساب سے وہ تاریخی روایت ہے. تاریخ پہ کیا بات کریں ابھی، عقیدے میں ٹکرائی تو قبول نہیں کرنا، ہم نہیں قبول کر سکتے وہ، کیونکہ اس میں پکی بات نہیں ہے کچھ بھی. یہاں پر یہ دونوں گروہ میں مولا علی فرمانے کے جنگ جاری رہنے، لیکن قرآن جو ہے بیچ میں اٹھ کے قرآن ہاتھوں میں اٹھا لیا. نہیں، اللہ اٹھائے، یہ حضرات اٹھائے. تو اللہ بولے قرآن اٹھا لی اللہ، تو ہم کیسا ہماری قرآن کی بے ادبی ہو جائیں گی، ان کو مارے تو قرآن گر جائیں گا نیچے، کچھ بھی ہو جائیں گا. ان کو اٹھانے کا مقصد ہی وہی تھا، بے ادبی ہو جائیں گی، ڈرانا ان لوگ. تو اللہ ڈر گئے، ان لوگ ان کے پھانسے میں آ گئے. تو ویسا ہوا. مسئلے مسائل وہ افسوسناک واقعات ہیں اسلامی تاریخ نہیں بلکہ مسلمانوں کے. یہاں پہ وہ ایسا کہے. پھر امام حسن کو شہید کر دیا گیا عجیب غریب حالات میں. پھر کربلا کا واقعہ ہوا، امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ سب واقف ہے. تو یہ حضرات کو کیا ہوا، ہم ٹھیک نہیں کریں امام حسن کے ساتھ، یہ ایک سازش چل رہی اور ہم نہیں سمجھ سکے وہ سازش کو. امام حسن صحیح کرے تھے، جب صلح کرے تھے، ہم سازش جو ہوئی ہم نہیں سمجھ سکے. یہ اہل بیت کے خلاف کچھ سازش چل رہی ہے. پہلے مولا علی کو قتل کرے، پھر امام حسن کو کرے، امام حسن کو کرے، ایک سازش ہے یہ. تو ان لوگوں کا بالکل جو یہ پورے شیعہ علی، پہلے کیا بولتے ہیں شیعہ کا مطلب کیا ہے، چاہنے والے، سپورٹر، لائل، وفادار. تو یہ شیعہ معاویہ بولیں گے، یہ شیعہ علی بولیں گے آپ. بٹ کیا ہوا، یہ بہت زیادہ وفادار تھے یہ لوگ، آبویسلی رہیں گے نا بھائی. تو اب ان لوگوں میں سے یہ جو گروہ ہے، یہ گروہ بولا نہیں بھائی، یہ ایک خطرناک سازش تھی جو ہم کو سمجھ میں نہیں آئی اب تک. تو کیا ہوا، یہ بولے یہ سب کافر ہیں، ان لوگوں کا بالکل دشمنہ ہیں، اسلام کے دشمنہ ہیں، پورے اسلام کے دشمنہ ہیں. اور یہ صرف ان سے پرابلم نہیں ہے بلکہ پرابلم شروع پورا یہاں سے ہو رہا، یہیں سے پرابلم شروع ہوا تھا اصل. یہ ان لوگوں کو ایسا جذبات میں آ کے ان لوگوں کا سینٹیمنٹ لگانا شروع ہوا. اصل مسئلہ یہ جڑ تھی یہاں پہ، جڑ یہ ہے، انہوں نہیں ہے کچھ بھی. اصل تو انہوں ہے، اصل انہوں ہے، ثقیفہ بن سعدہ، اصل وہ ہے پرابلم. ان لوگوں کا بعد ابھی بعد میں جا کے یہ 100 سال کے بعد شیعہ بنے. ہاں تقسیم ہو رہے ہیں اب ہو رہے ہیں. ہاں تو ابھی نہیں بنے، سمجھیے آپ 100 سال کے بعد پورا ڈیولپمنٹ ہو کے آج جو شیعہ ہیں وہ شیعہ یہاں پہ شروع ہوئی وہ بات، سمجھے آپ. پھر اب آپ جب کوئی چیز ایکسٹریم میں جاتے نا تو اس کا ریاکشن بھی آتا. نیوٹنس تھرڈ لا ہے، کیا ہے نیوٹنس تھرڈ لا؟ ایوری ایکشن ایز این ایکول اینڈ ایوری ریاکشن. وہ فزکس کی ہے بھائی، لیکن ہر جگہ کام آتی، وہ خالی فزکس میں نہیں آتی وہ. تو یہاں پہ بھی ایک گروہ ہے، یہ گروہ الٹا ہے، ان کے الٹا ہے. یہ گروہ بولتا اسلام کے خلاف ہے، غلط ہے، سب غلط. تو یہ گروہ بولتا اللہ اسلام کے خلاف ہے، مولا علی غلط، نفرت ہے میرے کو. یہ ہے ناصبی، ٹھیک ہے. یہ ناصبی حضرات ہے، یہ مولا علی کو گالیاں دیتے تھے، یہ سب کرتے تھے. حضرت معاویہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے وہ تھا، وہ زمانہ تھا. احادیث میں ملتا آپ کو، صرف تاریخ میں نہیں، احادیث میں ملتا. تو حضرت معاویہ سے نہیں ملتا، لیکن جو لوگ تھے آپ کے گروہ میں اس سے ملتا. تو اس سے پرابلم کیا ہوئی، شیعہ
یہ اپنے آپ کو شیعہ بولنا شروع کر دیا. مسلم نہیں ہو گیا, مسلم نہیں بول رہے ہیں, جب بھی شروع نہیں ہوا ہے, جب بھی شروع نہیں ہوا ہے, یہ آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ایولیوشن ہوتا گیا. ٹھیک ہے, میں بس بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ آئیڈیالوجی جو ہے اس سے نیچے ذہنیت تبدیل ہوتے گئی, ڈیولپمنٹ ہوتا گیا. شیعہ بنے یہ خوارج جن کو ہم بول دیے. بچے کون؟ یہ بچے, یہ بچے, یہ بچے. تو میں یہ اوپر کا میٹ دیتا ہوں. تو یہ اور یہ کیوں؟ کیونکہ یہ حضرات اپنے آپ کو بولتے تھے انہوں تو خارج ہے. شیعہ بھی مانتے, انہوں بھی مانتے کہ انہوں تو اب خوارج ہو, ختم ہو گئے, خروج کر دیے انہوں اپنے آپ کو بولے, لیکن مسلم مانتے. شیعہ بعد میں اپنے آپ کو بولے ہم شیعہ ہیں, ہم شیعہ نہیں علی, ہم شیعہ ہیں. تو جو بچے جو یہ ناصبیاں ہیں, تو بچے جو اپنے آپ کو جو مسلم بولتے, بعد میں جا کے ان سے فرق کرنے کے لیے یہ نام دیا گیا اہل السنہ, کیونکہ ہم سنت کو ترجیح دیتے. اور ہم دا گروپ, سب سے بڑا گروپ کون ہے یہاں پہ؟ تو آپ کو آج بھی اگر آپ یہ سمجھے, ایک کھلے ذہن سے سمجھے, آپ کو آج بھی دونوں قسم کے اہل سنت میں ذہنیت ملتی. ایک ذہنیت یہ ملتی علی علی کرنے والے, اور ایک ذہنیت یہ ملتی آپ علی علی تا کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ کرتا. آج یہ ناصبیاں نہیں ہیں, آج ختم ہو گئے ان آج نہیں ہے. آج آپ بولیے کتنے لوگ ہیں جو مولا علی سے نفرت کرتے بولتے, ہمارے سلفی وہاں بھی نہیں بولتے, نہ ہمارے دیوبندی وہاں کوئی بھی نہیں بولتے. آج نفرت کرنے والے, ہاں وہی اثرات ہے. زیادہ علی علی کرے, آپ نہیں کرنا زیادہ علی علی, کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سینسٹیوٹی ہے, حساسیت ہے, یہ بول سکتے ہیں آپ. ناصبیت آپ بولیں گے اس کے کچھ تاثرات ہیں ابھی, تو حساسیت ہے, آپ ان کو ایکچوئل ناصبی نہیں ہے. نہیں وہ ناصبی ہے. خوارج بول سکتے ہیں آپ کائنڈ آف, بٹ خوارج کیا ہے, دونوں کو کافر مانتے ہیں. یہ ہے اصل فرق. ناصبی کیا ہے, صرف مولا علی کے خلاف ہے. خوارج دونوں کو کافر مانتے ہیں. تو خوارج کا آج جو ہے ایک عبادی بول کے فرقہ ہے, یہ عمان میں ہے, الجیریا میں پائی جاتی. ہاں ملتا آپ کو, کتابوں میں بھی ملتا. تو خوارج آج جو ہے عبادی بول کے ہے فرقہ, آپ کو ملتا عمان میں, الجیریا میں, افریقہ میں مل جاتا. تو یہ حضرات بھی اتنے شدت پسند نہیں ہیں. یہ بھی بولتے کہ بھائی مولا علی سے تھوڑی غلطی ہوئی تھی, بھائی کوئی بات نہیں, رحمہ اللہ تعالیٰ. ایسا عقیدہ ہو گیا ان کا. اتنے خطرناک نہیں ہے اپنوں کافر بولنے والے, ہو گئی تھی بھائی, بس غلطی ہوگی, انسان ہے, ہو جاتا ہو, ایسا عقیدہ ہے ان کا. باقی سب ان لوگوں کے جیسے کہ ہمارے سب ان کے ویسے ہی ہے, بس کچھ چیز میں اختلاف ہے. سب نہیں, ان کے تھوڑے الگ الگ ہیں چیزیں, کچھ چیزیں الگ ہیں. عقائد میں الگ ہے, عقائد میں تو الگ ہے. یہ تو عقائد کی بات ہو رہی. یہاں پہ شیعہ میں کیا ہے, دو مین جو ہے, ایک ہے اثنا عشری ہے, ایک ہے زیدیہ ہے, اور بہت ہے بھائی, لیکن ایک جو مین بہت ہے یہاں. ان کے پاس بھی, ان کے پاس جگہ رہتے اہل سنت میں بھی. اور وہ ہے اسماعیلیہ, یہ مین سمجھے آپ. تو اثنا عشری بولتے, انہوں کافر, سب کافر. مولا علی کو پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھا, ان لوگ حق مارے اور غلط کرے, بالکل غلط, ظلم کرے. یہ اثنا عشری کا. ان کی کیا ہے دلیل؟ ان کی دلیل ہے من کنت مولا, حدیث غدیر خم. لیکن ہم کیا بولتے ہیں اہل سنت, ہم بولتے ہیں حدیث غدیر خم ہے, لیکن من کنت مولا کا جو مطلب ہے نا, انہوں بولتے ہیں مولا کا مطلب ختم, جو سردار میرا سردار, میں سرکار مانتا میرے کو, تو انہیں بھی علی کو سردار ماننا, سرکار فرمائے. تو انہوں بولتے ہیں مولا کا مطلب وہی سے. ہم بولتے ہیں اہل سنت, کیونکہ ہم باریک سوچتے, ہم بولتے ہیں مولا متشابہ ہے. اور وہ آیت لیتے ہیں لوگ, آیت مباہلہ بھی لیتے ہیں. مباہلہ کو بھی لے سکتے ہیں آپ, بٹ مباہلہ میں ہم یہی تو بات کر رہے ہیں. مباہلہ میں کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون تھے مباہلہ میں؟ نامہ لکھے ہوئے پورے. ہم بولتے ہیں غنی بات ہو گئی پھر سے. اور ایک بات یہ ہے, اثنا عشری بولتے کہ اہل بیت کو حق ملنا. ہم بولتے اہل بیت ہے کون, ہمارا کیا مقصد ہے اصل. اب حنفی فقہ کو ہم دیکھیں, ہم بولتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے جو ہم سے نجات پائی جاتی, جس سے سب قرآن میں موجود ہے.
قرآن آپ کو بول رہا وضو کیسا کرنا. دیکھیں نا ہم آیت پورا سلو موشن میں, یہ کرو, ہاتھ چہرہ دھو, کوہنیوں تک دھو, مسح کرو, پیر ٹخنے بھی ہیں, ٹخنوں تک دھو. اتنا سلو موشن میں آپ کو وضو کرنا بتا رہا قرآن. اور اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ خلیفہ کون رہنا ہے جو ہم ان کا دعویٰ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. ہم بولتے ہیں قرآن نامکمل ہے کیا؟ نہیں ہے نامکمل قرآن. تو ہم بولتے ہیں قرآن میں نہیں ہے نا, بلکہ قرآن میں اہل بیت کون ہے وہ بھی نہیں معلوم. ازواج مطہرات بھی آتے قرآن میں, قرآن کے حساب سے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہے. حدیث میں آپ کو ملتا پنجتن پاک, تو آپ کو دونوں میں ریکنسائل کرنا پڑتا. پنجتن پاک بھی اہل بیت ہے کیونکہ وہاں پہ ازواج مطہرات کا کنہ بول کے لکھا ہوا ہے. عربی جس کو آتی ہے سمجھیں گے. کنہ ہوتا عورتوں کے لیے خاص, مردوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. قرآن میں کنہ کا لفظ ہے, تو ہم بولیں گے قرآن سے اہل بیت ازواج مطہرات بھی ہیں اور حدیث سے پنجتن پاک بھی ہیں. تو ہم بولیں گے آپ کو اہل بیت کون ہے وہی پکا نہیں معلوم. ہمارے کو معلوم بھائی, ہم دونوں کو لے رہے. تو آپ کا جو دعویٰ ہے یہ حضرات کا امامت آپ متشابہ لفظ سے آپ بنا رہے ہیں. بلکہ جو زیدیہ ہے نا یہ بھی شیعہ میں سے ہیں. انہوں بولتے ہیں ہاں صحیح بات ہے, اہل سنت صحیح بول رہی, یہ متشابہ ہے. ایکچولی سرکار جو فرمائے ایک ہوتا صریحتاً. صریحتاً کیا مطلب؟ ایکسپلیسٹلی. ہاں یعنی میں آپ کو بولا مدنی بھائی ذرا پانی لے کے آئی, میں آپ کا نام لے کے بول رہا کیا کرنا ہے. اگر میں بولا تو یہ صریحتاً ایکسپلیسٹ بولتے ہیں انگلش میں. ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے میں آپ کو پورا کا پورا بتا رہا ہوں. خالی میں بولا پانی, کس کو بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں, اشارہ ہے خالی. اب جس کو سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا, اس کو نہیں سمجھ میں آیا تو انہیں ڈاؤٹ فل بیچ. کنایتاً اس کو کنایا بولتے ہیں, امپلیسٹ اشارتاً ہے یہ. میں بولتا ہوں بھائی ذرا لے کے آئی, پیاس لگ رہی. کلیئر نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے میں آپ کو پانی لاؤ بول رہا ہوں, دودھ لاؤ بول رہا ہوں, جوس لاؤ بول رہا ہوں, بھائی پیاس لگ رہی بھائی ذرا کچھ لائیے. ٹھیک ہے, تو یہ کنایتاً اور صریحتاً. تو یہ زیدیہ بولتے من کن تو مولا جو ہے اہل سنت صحیح بول رہی, کنایتاً ہے وہ, سرکار اشارتاً فرمائے. اسی لیے ہم تو مانتے ہیں کہ مولا علی کو رہنا چاہیے تھا, لیکن آپ کے لیے سے کلیئر نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ. انہوں بولتا آئی انڈرسٹینڈ, انہوں بولتے نہیں آپ تو غلطی ہے. تو انہوں بولتے آپ سے غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں جانا دو, انسان ہے. زیدیہ ایسا بولتے. اس لیے زیدیہ کو دیکھیں گے آپ بہت قریب اہل سنت. بات ہو سکتی ان سے بھائی, کچھ تو بات ہو سکتی, اسنا شریعہ سے بات ہی نہیں ہو سکتی آپ کی. اسماعیلیہ تو ان کے پاس کیا ہے, اسنا شریعہ 12 امام کا حصہ ہے. ہر ایک امام اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. مولا علی فرسٹ امام ہے, امام حسن سیکنڈ امام, حسین پورے 12 امام گن سکتے آپ. سب کے سب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. اور ان کے پاس یہ بھی ہے, ہمارے پاس قرآن سنت ہے نا, مصادر کیا ہیں عقیدے کے, سنت. ان کے پاس کیا ہے معلوم, قرآن سنت ہے, امام بھی ہے ان کے پاس. تو شریعت قرآن سے بنتی, سنت سے بنتی, امام سے بھی بنتی. امام جو بول دیا وہ شریعت بن جاتی. ہم اہل سنت بولتے نہیں, اہل سنت ہیں ہم اہل سنت ہے. ہم بولتے بس امام جو بولے, اور انہوں عصمت انبیاء کے ساتھ عصمت امام نہیں بولتے. جو ائمہ ہیں اہل بیت کے وہ سب کے سب معصوم ہیں. اہل سنت بولتی صرف انبیاء معصوم ہیں. یعنی معصوم کا مطلب بھی کیا ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتا, اس کا ہم عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. گناہ ہو سکتا انبیاء سے, عقل تسلیم نہیں کرتی یہ بات. لیکن اولیاء یا ائمہ ہیں اہل بیت, ان سے اگر گناہ ہو سکتا عقل تسلیم کرتی, لیکن ایکچولی نہیں ہوتا. محفوظ بولیں گے یہ کانسیپٹ محفوظ کا. ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے, عقلاً جائز عقلاً مستحیل, وہ آگے پڑھیں گے اور سب سمجھ میں آئیں گا. تو یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, ہاں تینوں میں تضاد پایا جاتا ہے. نیچے تین ہے وہ نہیں, تینوں ولی اللہ ہی بولیں گے, مولا علی کو مانتے اصل. ہاں تو ان کے پاس 12, ہاں تو ان کے پاس 12 امام ہیں. ان کے پاس زیدیہ کے پاس 5 امام ہیں. امام زید بن زین العابدین, ہاں وہاں تک ہی ہے. ہاں ان کے پاس تک ہی ہے. تو 5 امام ہیں خالی یہاں پہ 12 ہے, یہاں پہ 5 امام ہیں.
यहाँ पे इमाम मूसा काज़िम के भाई थे, इमाम इस्माइल बिन इमाम जाफ़र सादिक 7। तो यहाँ पे 7 इमाम हैं या 5 हैं या 12 है। और बल्कि इन लोगों के पास तो, और इन लोगों का ये भी अक़ीदा है इमाम मेहदी अभी 1250 साल पहले आ चुके, और आप छुपे हुए हैं कहीं, कहीं छुपे हुए हैं आप अभी रुके हुए हैं आने के लिए। हम बोलते हैं ये बिल्कुल हमारे ख़िलाफ़ है अक़ीदे। तो ये और ये इस्माइली क्या है इनके पास, इस्माइली हाँ। तो इस्माइली का ये भी है कि हम उनका अभी भी इमाम रहता है, ऊपर से पूरा सिर्फ 7 पे नहीं बल्कि उन्होंने और अभी भी इमाम रहता है। और वो आजकल ऐसे इमाम बन गया उनका, वो कोई इसका नहीं है, दीनी नहीं है, वो सियासी और पैसे वाला इमाम रहता उनका, ऐसा हो गया आज किस्सा। तो यहाँ पर अब ये असनाशरी है जो 12 इमाम बताते, उनकी हदीस है, जो इस्तदलाल है उनका, एक हदीस है, सरकार फरमाया था कि 12 इमाम रहने वाले मेरे बाद। और उसमें ना सिर्फ नामा है बल्कि कुन्नियता भी है। ज़ैनुल आबिदीन कुन्नियत कब पड़ी? आप इतने सजदे करते थे, इतना इबादत, जब पड़ी तो लोग बोलते हमारे पास, तो हम बोलेंगे ये आहाद है, हदीस आहाद है। और उनके पास प्रॉब्लम क्या होगा, ये सब लिख लिया आप लोग। उनके पास एक बड़ा प्रॉब्लम जो अक़ली प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा, हम ख़त्म कर देते हैं, बहुत लंबा हो गया आज फ़िक़्ह बोला था मैं, नहीं होती आज फ़िक़्ह। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके पास ये है कि वो आहाद पे अपना अक़ीदा बनाएं। क्यों बनाना पड़ता है उनको? हमारे पास तवातुर है। तवातुर क्यों है? सहाबा बहुत है ना, इतने सहाबा हैं, सरकार के सुने आगे पहुंचाए, इतने सहाबा, फिर वो बढ़ते जा रही है ग्रुप। उनके पास प्रॉब्लम क्या है, ये सहाबा है ही नहीं, ख़त्म हो गया किस्सा। तवातुर उनके पास हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या बोलते, खाली अइम्मा से जो बात आ रही ना अहले बैत से, उन उसको बोलते मुतवातिर। इसलिए वो 12 इमाम का कॉन्सेप्ट ले लिए। तो हम बोलते अक़ली एतबार से आप सिर्फ इतने लोगों से जो बात आ रही, क्योंकि हम 12 इमाम को हम नहीं मानते मासूम, हम बोलते बल्कि सिर्फ 12 इमाम क्या, 12 इमाम ठीक है, 12 इमाम से गलती नहीं हो सकती ना भाई, नीचे के जो रावियाँ हैं उनसे तो होती गलती हो सकती, इवन दोनों शिका होंगे। तो हम बोलते हैं आपकी आहाद ये ज़न्नी है, आपके वास्ते होंगी वो जो भी है, अक़ल के एतबार से आप तवातुर नहीं है आपके पास, आपका गेम ओवर होगा। और एक बात ही है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अक़ली, ये देखिए नकली बातें होते, थोड़े नकल कर किए गए ट्रांसमिटेड बातें, और कुछ होते अक़ली बातें, अक़ल से भी सोचना पड़ता, खाली अक़ल से भी कभी सोचना पड़ता। आप यहूद से पूछिए, यहूद और नसारा से, यहूद से पूछिए मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत में सबसे बेस्ट लोग कौन है? कौन है? क्या बोलते हैं उनका? असहाबे मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा सबसे टॉप लोग हैं बोलते हैं उम्मत में। आप नसारा से पूछिए ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत में सबसे बेस्ट लोग कौन है? हवारियून, ईसा अलैहिस्सलाम के असहाब। आप शिया से पूछिए उम्मत में सबसे गलीज़ लोग कौन है? सबसे बदतरीन कौन है? असहाबे मोहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे क्या होता, आपके दीन की जड़ काट दिया। आपका दीन जो आप तक पहुंचा है वो सिर्फ आहाद से पहुंचा, आपके दीन में शक है, शुकूक व शुबुहात है, तवाज़ुर तक पहुंचा नहीं, आपका दीन पूरा डाउट में है। आपको यहूदी आप हम खुदा का वजूद आगे देखेंगे, खुदा का वजूद हम चाहे तो कर सकते, किसी को बताना है, हमको ज़रूरत नहीं है, हम कर सकते अक़ल के बिना पे, लेकिन सरकार नबी हैं, वो हमारे को अक़ल से हम नहीं कर सकते साबित, उसके लिए हमको इसकी ज़रूरत है, कुरान की ज़रूरत है। हमारे कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई, बाइबल में हुई, तौरा में हुई, तो हमको जब बताना है, आपका इवन कुरान भी चलेगा, अगर आप बोले चलेगा, कुरान भी तवातुर से नहीं है बोलेंगे आप, खाली थोड़े कुछ हज़रात थे, आपका कुरान भी मशकूक हो गया, आप सब मशकूक हो गया आपका। अहले सुन्नत को ये अक़ल है, उन्हें बोलते अगर आप ऐसा करें ना ये प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए अहले सुन्नत कायदा बना दिए। सहाबा मासूम है क्या? नहीं है, इंसान है, गलती होती हो सकती। क्या हम वो गलतियों के बारे में बात करके उनके ऊपर कुछ भी बोलते रहेंगे? नहीं, क्योंकि क्यों नहीं बोलेंगे? फ़ायदा नहीं है। क्या करूँ मैं बात करके, मैं उनके बारे में ग़ीबत करते बैठूँ तो मेरे को क्या फ़ायदा है? कल सवाल होने वाला है मेरे पास, मेरे बारे में, उनके बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा था, कुरान में आया है। ये सवाल भी तो ऐसा बना दिया, कुरान को आप क्या मानते हैं? हाँ, सबसे पहले अहले सुन्नत गलत है, बिल्कुल गलत है, अहले सुन्नत का मनहज नहीं है। तो इसलिए हम बोलते
صحابہ میں اختلاف ہوا، ہم حضرت معاویہ کے جو گروپ ہے، اور ہم یہاں پر اور ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے پاس یہ بھی اہل سنت پہ یہ بھی آج کل لوگ بول رہے ہیں کہ ہم چھپاتے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھپائے، تاکہ کتابیں پڑھی اہل سنت کے، سب لکھا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج حق پہ نہیں تھی، آپ بغاوت کیے مولا علی سے، اور ہم یہ بات معلوم رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، آپ صحابی ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب لوگ پڑھتے نہیں کتابیں تو ہماری غلطی ہے، آپ چھپاتے بول رہی ہیں، کتابیں پڑھتے نہیں آپ لوگ، کتابیں پڑھیے، سب لکھا ہوا ہے۔ ہم اہل سنت یہ نہیں کہ چھپ کر ہم بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں صحابہ کے بارے میں کیا ہو، درمیان کیا ہو، ہم بول رہے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہم سب معلوم رکھتے ہوئے میں بول رہا ہوں، یہ اہل سنت کا سٹینس، یہ پوزیشن ہے۔ تو یہ ہے، ہم بولتے ہیں یہ گروہ، یہ انسان تھے نا، یہ معصوم نہیں تھے نا، ان سے غلطی ہوئی، گناہ گار ہوئے، ختم ہو گئی بات۔ کیا صحابہ آ کے سرکار سے نہیں فرمایا کوئی صحابی سرکار میں سے زنا ہوگا؟ کتنے کے صحابہ ہیں، سرکار میں سے یہ ہوگا، سرکار میں سے وہ ہوگا، اب ہم یہاں بیٹھتے رہیں گے ان کے بارے میں بات کریں گے، ایسا کر دیا انہوں، ایسا کر دیا، ہم نہیں کر سکتے۔ جو آپ دیکھیے 13 سال 13-10 یہ جو ہے نا، یہاں پہ جو ان کے ساتھ ظلم ڈھائے گئے نا، آپ سیرت پڑھے تو آپ کے کانٹے آ جاتے بدن پہ، جو ان کے ساتھ حالات ہوئے۔ تو الغرض یہ بات سمجھ میں آ گئی، عقلی اعتبار سے بھی نقلی اعتبار سے بھی، کہ اہل سنت کا پوزیشن جو ہے وہ زیادہ درست نظر آتا ہے۔ اب جو حضرات کو کچھ اور سٹینس لینا ہے، کچھ اور پوزیشن لینا ہے، موقف لینا ہے اہل سنت کے علاوہ، تو آپ بالکل لیجئے، بس اپنے آپ کو اہل سنت مت بولیے، ختم ہو گیا۔ آپ کتابیں پڑھے نہیں، آپ عقیدہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بات ختم کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو اہل سنت کی جی یہ لکھ لیا نا، ہاں سیم عقیدہ رکھنے والے ایک اور گروہ ہے جو وہ ملتے جلتے ہیں ایشیا سے شاید، تو مطلب ان کے بارے میں سنت کیا بنی، امام مہدی آگے اور مطلب نہیں، تعلیمات دیتی، وصال فرمان نے کہیں کھولا، اہل بدعت کہ ان کا منبرہ بھی بتاتے، خبریں بھی مقبرے سب بتاتے، اہل بدعت بولیں گے، اہل سنت کے خلاف اہل بدعت۔ ابھی آپ بات خیال رکھیے، جو بھی ہم فرقے بتائے ابھی، ہم کسی کو بھی کافر نہیں بولتے، سوائے یہ کہ انہوں مولا علی کو خدا بول دیے، تو ہم کسی کو کافر نہیں بولتے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم انہوں مبتدع ہیں، تھوڑا سا ہٹ گئے مسلمانی سے، لیکن اللہ کے سے دعا کریں گے ہدایت پہ آ جانا۔ تو کچھ کتابیں ہیں جس میں فرقوں کے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، نام لکھ دیتا ہوں خالی، مقاصد الاسلامیین امام اشعری کی کتاب ہے، اس میں آپ سوال تھا، وہ جو اسماعیلی فرقہ جو ہے اس میں سے بہرے علوم الاکشاف ہے، تو علوم کا تو کسی اور کو نبی مانتے نہیں، نبی سرکار کو اس میں کچھ جو ڈیٹیلس ہے میرے کو نہیں معلوم۔ اسماعیلیان امام مانتے، امام بڑے ہیں، مولا علی امام ہونا چاہیے تھا، یہ پہلے کے خلفاء 3 ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ اپنے آپ کو حصل کا ظلم کرے مولا علی پہ، اور انہوں یہی بات بولتے ہیں۔ اور ایک بات اثنا عشری کی یا شیعہ کی بول سکتے ہیں آپ، مولا علی یہ تینوں خلفاء کے زمانے میں بیعت تو کرے نا، تو وہ کیا بولتے ہیں؟ مولا علی تقیہ کرے، تقیہ یعنی جھوٹ، مولا علی دکھانے کو ایکٹنگ کر رہے تھے، ساتھ نہیں تھے ان کے۔ یہ اتنی اللاجیکل بات ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ مولا علی کے شہزادے امام حسین تقیہ نہیں کرے۔ آپ بول رہے ہیں مولا علی شیر خدا، ان لوگوں سے حضرت صحابہ سے اختلاف تھا، بالکل ان کو غلط مانتے تھے، کافر مانتے تھے، پھر بھی بس رہ لیں گے بھائی، مسئلے مسائل ہے، حکمت کے طور پر ہم ایسا رہ لیں گے فی الحال، بعد میں دکھاتا ہوں میں، وہی ہے ان کا عقیدہ۔ تقیہ کیا ہے؟ جھوٹ بولے مولا علی، جھوٹی بیعت کرے تینوں کی، کہ آپ خلیفہ مانتے ہو بول کے جو بیعت کی ہے آپ جھوٹی بیعت کیے۔ ہم امام حسین کا ایگزامپل لے کے بولتے ہیں، امام حسین کیوں نہیں کرے ضد کو؟ بالکل آپ کی لاجیکل بات ہے۔ اور آپ مولا علی کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کمزور بتانا چاہ رہے ہیں آپ، ڈرپوک بتانا چاہ رہے ہیں آپ، نعوذ باللہ۔
تو یہ مسئلے ہیں. اگر ڈیٹیلس میں گئے تو اور عجیب عجیب باتیں نکلتے. تو خالی میں ختم کر دے رہا ہوں بات. کسی کو فرق کے بارے میں معلوم کرنا ہے, فرقے کا جمع فرق, الفرق بین الفرق, یہ عبد القاہر بغدادی کی ہے, یہ عبد القاہر, اور یہ امام اشعری کی ہے. نہیں, ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں آتے آپ. ان کا نام پوچھے تھے اس سے پہلے آپ ہاں آپ نام پوچھے تھے. علی بن اسماعیل ہے آپ کا نام, علی بن اسماعیل. امام ماتریدی کا نام کیا ہے؟ محمد بن محمود ابو مسلمت. اور ایک اور ایک کتاب ہے الفرق بین الفرق مقال الاسلامیین, اور ایک نام یاد نہیں آ رہا میرے کو. ہاں الملل والنحل, یہ امام شہرستانی کی ہے. تو اس میں آپ کو پرانے فرقوں کے ڈیٹیلز مل جاتے ہیں کہ آخر جیسے کیا نہیں تھے. انشاءاللہ آج یہیں پہ روکتے ہیں, لمبا ہو گیا, معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ ضروری تھا. انشاءاللہ میرے خیال سے کافی اشکالات دور ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.